الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے شہوات کے بارے میں اور حلال شہوات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حرام شہوات تو حرام ہیں ہی، مومن اس طرف تو رغبت کرتا ہی نہیں ہے، لیکن مومن کو پھنسانے کے لیے نفس اور شیطان ایک چال چلتا ہے، وہ ہے اس کی حلال شہوات۔ حلال شہوات میں پڑا ہوا آدمی واپس لانا ایک مرشد کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس گھڑے میں گر چکا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور وہ دلائل اس کو شیطان بھی سمجھاتا ہے اور نفس بھی پڑھاتا ہے، اور خود بھی وہ ان دلائل کی تلاش میں رہتا ہے، اور علماء سے یا قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال زرین سے یا تفسیر سے کسی جگہ سے بھی وہ ہر اس چیز کے قول کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے جس قول سے اس کی شہوات کو تقویت ملتی ہے، اور وہ اس کی تائید میں دلائل کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کی تائید کے اندر ہی وہ ساری کی ساری زور لگا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ان حلال شہوات سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیے، وہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گوشت نہیں کھایا، آپ ہمیں گوشت سے منع کر رہے ہو، وہ کبھی کوئی مثالیں دیتا ہے، کبھی کوئی مثالیں دیتا ہے۔ تو اس لیے حلال شہوات کو اگر ہر کسی نے اپنی شہوت کا ایک اچھا نام رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر وہ شہوت حلال رہے، کچھ تو اس شہوت پر حلال کا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اب ان سے جو ان کا ضمیر جو ان کو کچوکے لگاتا ہے یا جھنجھوڑتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک حلال فریب کی ہڈی اس ضمیر کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور ضمیر اس کو ساری زندگی چوستا رہتا ہے۔ یہ آدمی کے ذہن کی اپنی اختراعیں یا اس کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا حرام شہوات کا اثر نہیں ہے جتنا حلال کا ہے۔ آپ جائیں، لوگ دبئی کے یا سوئٹزرلینڈ کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اس میں حرام کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ مری اور کھگان اور ناران جانے میں حرام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چار چار عورتیں کرنے میں اس میں حرام کیا ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو افطاری کا سامان ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، یہ اگر ہم کھاتے ہیں تو اس میں حرام کیا ہے؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک اچھی گاڑی اور ایک اچھی سواری رکھنے میں حرام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا کیا حرام ہے؟ وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ کپڑے پہنانا کیا حرام ہے؟ اپنی بیویوں کو سونا اور زیور اور ان کی ذات اور ان کی صفات کو نکھارنے کے لیے میک اپ کروانے کیا حرام ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے جائز نہیں کی۔ اور محترم غامدی صاحب کی وہ ایک پسندیدہ آیت جس سے وہ دنیا کے ہر حرام کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے؟ قرآن مجید سے نکال کر آپ پڑھیں تو وہ ان ایسی آیات کو سامنے لا کر ہمارے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ابن حزم نے بھی جب کسی چیز کو جائز کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اسی آیت کو سامنے لاتے ہیں، حالانکہ وہ جو جس پس منظر میں اور جس شان نزول میں وہ اتری ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ وہ عرب لوگ جو ہیں وہ بغیر کپڑے پہنے ہوئے اور ننگے حرم کا طواف کیا کرتے، تو اللہ نے کہا کہ تم ان کپڑوں کے بارے میں کہتے ہو یہ اللہ کی زینتیں ہیں جو اللہ نے تم کو دی ہیں، لیکن اب ان کپڑوں کے اسراف کے اندر آپ جا کر دیکھیں یہ پھر اس حلال کا کیسے تعین کیا جائے کہ یہ حلال ہمیں پتہ چلے کہ یہ حلال کتنا ہمیں استعمال کرنا ہے، اور یہ پتہ چلے کہ یہ حلال ہمارا کتنا ہمارے استعمال میں ہے۔ اس کا معیار صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ کوئی آپ کو صحابی، کوئی تابعی یا پھر کوئی بھی صوفی یا مجاہد یا ملا، کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے متعین کر سکے الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جائیے، سب کچھ حلال تھا، پر آپ یہ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کا کس مقدار میں استعمال کیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کھانے کھائے ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا کھانے وہ یہ تھے جو کھانے آج ہم کھا رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ نے گوشت کا استعمال فرمایا تو کیا یہ گوشت کا استعمال تھا جس کے ہم عادی اور شراب کی طرح ہو گئے؟ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدمی مسلسل 3 روز گوشت کھاتا تھا اس کے تازیانے لگاتے تھے کہ شراب کی طرح کا نشہ تمہیں گوشت کا لگا ہوا ہے اور تم کچھ اور نہیں کھاتے۔ تو اصل چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں متعین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا بیان اس کے بارے میں بیان فرمایا اور کتنا آپ نے استعمال کر کے دکھایا۔ آپ کی بیویاں تھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈھلتی عمر تک، جب تک کہ آپ کی پہلی اہلیہ دنیا سے نہیں گزر گئی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ سے جو نکاح فرمایا وہ اللہ کے کہنے پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ نکاح وہ ہے جو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ ویسا ہی نکاح ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا، کہ جو حضرت زید کی اہلیہ تھی، قرآن مجید میں حکم دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح، ورنہ باقی نکاح نبی علیہ السلام نے اس دور کی ایک حکمران کے ہوتے ہوئے آپ نے اس دور کے قبائل کے ساتھ اپنے ریلیشن کے لیے اللہ نے اجازت دی تو نبی علیہ السلام نے کیا، ورنہ رسول اللہ نے اپنی پہلی اہلیہ کے بعد آپ کا نکاح کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی بچیوں کو دیکھا کہ میری بیٹیاں ہیں، اور ان کی آپ علیہ السلام نے تربیت کے لیے سارے سامان کیے۔ رسول اللہ کی شہوتیں رسول اللہ کے قابو میں تھیں، نبی نے اپنی شہوتوں کو اس طرح سے بنایا کہ اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اے نبی انک لعلی خلق عظیم، آپ اپنی ساری شہوتوں، اپنے غضبوں کے اوپر سوار ہیں،
نہ کہ یہ آپ کے اوپر سوار ہے. یہ سوار ہو کے آپ سے غلط کام نہیں کبھی کرواتی, یہ نہیں کہتی اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈو. آپ جب چاہتے ہیں اپنی شہوت حلال کا جس طرح سے چاہتے اور اعلیٰ انداز سے آپ اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ اگر کھاتے ہیں پیارے پیغمبر تو آپ کا کھانا بھی ایسا ہے کہ آپ جب چاہیں کھانا چھوڑ دیں اور آپ کو کوئی لت نہیں لگی ہوئی کھانے کی, اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں گوشت کے بغیر مر جاتا ہوں اور میں یہ کھاؤں نہ تو مجھے یہ بھی ہو جاتا ہے اور مجھے کچھ اور پسند نہیں. بھئی ایک طرف تو رسول اللہ نے گوشت کھایا مگر دوسری طرف نبی علیہ السلام نے دودھ پر گزارا کیا, اور تیسری طرف جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا. اس طرح کی اگر آپ حلال شہوتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو بسم اللہ, لیکن اگر آپ اس کی مخالفت میں صرف اپنی حلال اور یہ کھا کر کے بھی آپ کرتے کیا اتنی قوت حاصل کر کے سوائے زنا کرنے کے یا اس کو کسی اور جگہ لگانے پہ, نوجوان لڑکے انہی چیزوں کو کھاتے ہیں اور اپنی ہاتھ سے اپنے مادہ تولید کو ضائع کرتے رہتے ہیں, وہ استمناء بالیاد ماسٹربیشن میں لگ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے نتیجے میں کیا کہ خواتین کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک شہوت جو آپ کے جسم کو گرم کر دیتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو بد نظری پہ بھی لگا دیتی ہے, آپ پھر بد نظری کا شکار ہوتے ہیں اور ہر طرف گناہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ گناہ کہاں ہے. اور کوئی گناہ جو آنکھ سے ہو جائے وہ بھی بسم اللہ, جو کان سے ہو جائے وہ بھی بسم اللہ, جو ہاتھ سے ہو جائے وہ بھی بسم اللہ, جو پاؤں سے ہو جائے, جو دل سے ہو جائے, نہ پہنچے ہاتھ تو دل میں زنا کر لو, ذہن میں زنا کے پلان تیار کر لو. یہ وہ زنا ہے کہ جن کو دیکھ کر سن کر نبی علیہ السلام نے کہا ان زناؤں کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابن آدم کی تقدیر میں زنا لکھ دیا گیا ہے, یعنی جیسے جبرن زنا کرا ہے. اتنا زنا آدمی کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے, اتنا زنا کرتا ہے. اور آپ جا کر دیکھیں جتنے متقی لوگ ہیں وہ ان زناؤں کے اندر ملوث آپ کو پائے نظر آ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں اس کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا ہے, وہ کراچی کا مفتی, اس نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ 4 نکاح کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, بھائی تم ایسے کرو, شہد پیو, فلاں کرو. یعنی وہ تو مفتی تو فارغ ہے, اس کو تو پیسے آ رہے ہیں حرام کے, وہ تو لے رہا ہے ان چیزوں کو, یوٹیوبوں سے کماتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے کسی اگلے کام کو یا اگلے نکاح کو کرنے کے لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مال کہاں سے آئے گا, آپ کو اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے کسی ایک آدمی کا, آپ ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کے. یہ نکاح نہیں ہے, یہ وہ 2 نمبر نکاح ہیں جو آپ کی بیرونی طرف سے بڑکائی ہوئی شہوات نے آپ سے کروائیں. یہ وہ آپ کی طلب نہیں ہے, طلب صادق نہیں ہے, یہ طلب کاذب ہے. اس لیے ہماری طب کے اندر ذکاوت حس کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا کہ ایک آدمی اگر اپنی شہوتوں کو اس کو بار بار شہوتیں بڑھتی ہیں تو وہ مریض ہے, وہ پیشنٹ ہے, اس کا علاج کرنا پڑے گا. ہمارا ٹاپک ہے ہماری طب کا, ہماری میڈیکل کا باقاعدہ ٹاپک ہے, ایلوپیتھی کا, ہومیوپیتھی کا, آیورویدک کا. یہ ٹاپک ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے ان چیزوں. اسی طرح ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک آدمی بسیار خوری کرتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے, وہ کوئی دن میں کوئی چیز کو فارغ جانے نہیں دیتا, ہر ریڑھی سے کھانا, ہر چوک میں کھانا, ہر محلے میں کھانا, دن رات ڈھونڈتے رہنا, فوڈ پیجز کو لائک کر لینا, وہ کھانے کے لیے کوئی ہرن کھانے کے لیے کوئی سرگودا جا رہا ہے, کوئی فلاں کھانا کھانے کے لیے سیالکوٹ پہنچ رہا ہے, وہاں گجرانوالے کھانے جا رہے ہیں, کوئی لاہور پہنچ رہا ہے, کوئی دلی جا رہا ہے, کوئی اسلام آباد, کوئی سوئٹزرلینڈ, کوئی ترکی کے کھانے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیا نبی علیہ السلام نے غزہ میں مسلمان مر جائیں, ہاں بھوکے مر جائیں مسلمان, کشمیر میں مر جائیں مسلمان, یہاں مسلمانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور آپ اپنی لذتوں کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کریں, نہ صرف ان کو جا کر کے پے کر کے آئیں بلکہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ لاکھوں روپے اوپر ضائع کر دیں, اور اس کے بعد اتنی تگودو نہ دین کے لیے, نہ نبی کے قرآن کے لیے, نہ اسلام کے لیے, نہ کسی خلافت کے لیے, نہ اسلامی نظام حکومت کے لیے, کسی کے لیے. اس کے لیے ایک شعر کافی, اس کے لیے قائد صاحب کا خلافت کا خطبہ کافی, مرحوم مولانا اسحاق صاحب کی خلافت کے خطبے معاویہ, اور یہ سن کر آپ اس کو دل کو بہلائیں, اور جب دین کا اصلی کام کرنے کا وقت ہے تو آپ منہ چرائیں اور بھاگ جائیں اور اپنے منصب سے دور ہو جائیں. شہوتیں یاد رکھیں انسانوں کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر رہی ہیں اور آخرت میں بھی کر رہی ہیں. حضرت علی نے کہا تھا جو آدمی اپنی شہوت کا غلام ہو جاتا ہے اس کی ذلت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے, وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا. وہ اپنا چہرہ بھی جب آئینے کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا آئینہ اس پر لعنت بھیجتا ہے, اس کا آئینہ اس کے اوپر تف بھیجتا ہے. وہ اپنے ضمیر کے قیدی ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کا ضمیر اس کو چوکے لگاتا ہے. اور وہ آدمی جتنا شہوت پرست ہوگا جا کے دیکھیں اتنا ڈپریشن میں ہوگا, اتنا تناؤ کے اندر ہوگا, اتنا پریشانی کے اندر ہوگا, اس کا دماغی لیول خراب ہو جائے گا, شہوات اس پر حملہ کر دیں گی ہر طرف سے. کیوں؟ وہ خدا کے ذکر کو چھوڑ کر شہوتوں میں پڑ گیا, اور خدا کے ذکر میں سکون تھا, شہوتوں میں سکون نہ تھا. شہوتیں اس کے اندر بے سکونی. آج سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا پرابلم ایک ہی چل رہا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک انسانوں نے ترقیاں کر لی, مریخ پر پہنچ گئے انسان, چاند پر پہنچ گئے انسانوں نے, طرح طرح کی آسائشیں ڈھونڈی, آرائشیں ڈھونڈی, نمائشیں ڈھونڈی, فحاشیاں ڈھونڈی, عیاشیاں ڈھونڈی, سکون اور لذت اور سرور اور مزے کے لیے طرح طرح کے ذائقے ایجاد کیے, ہر طرح کا جنسیاتی طور پر کام کر کے دیکھ لیا, مگر انسانوں کے دل میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک سکون ہے جو اس کو حاصل نہیں ہوتا.
ساری مادی ترقی کا آخر فقط سکون کا حصول ہے کہ آدمی کو سکون حاصل ہو جائے، اور پوری ترقی کرنے کے بعد بھی اس کو سکون حاصل نہ ہو، تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی اس مادی ترقی کے آخر میں سکون کی کیفیات کو حاصل کر لیا؟ اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ مادی ترقی کی چیزیں نہیں ہیں اور وہ آدمی ایک جھونپڑی میں ہے، اس کے چہرے پہ جا کر سکون دیکھیے، اس کی رات کی پر نور نیند دیکھیے، اس کا جو معدہ اور اس کا شکم اور اس کا جسم اور اس کا نفس، اس کے کس طرح اس کی فرج اس کے قابو میں ہے۔ حضور پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنیں کہ آدمی دو چیزیں مجھ کو ضمانت دے، ایک اپنی شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی، دونوں کی مجھے آج وہ اپنی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور دونوں ہی منبع ہے شہوات کا، آدمی کا منہ بولنے میں، آدمی کا منہ کھانے میں، اور اس کی شرمگاہیں شہوات کو پوری کرنے کے لیے لذتوں کے نبی نے کہا مجھے اس کی گارنٹی دے، تو اس کی گارنٹی یہ تھی کہ حرام نہیں کرے گا؟ نہیں، اس کی گارنٹی یہ تھی کہ وہ دین سے غافل ہوگا علم پڑھ کر۔ آدمی جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہی پڑھایا ہو۔ دین کا لب لباب ٹوٹل یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے رب کے ساتھ اٹیچ رہے، ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ غفلت شہوتیں پیدا کرتی ہیں، اور یہ وہ مرض ہے کہ قرآن مجید نے 17ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کا وقت قریب آن لگا ہے، وقت قریب آن لگا ان کے حساب کا، اور لوگ غفلتوں میں، اور غفلت جتنی دنیا کے اندر آدمی کرتا ہے اس غفلت کی وجہ سے کہ بہت متقی پرہیزگار نیک اور ہر طرح کے لوگ بالآخر غفلت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور غفلتیں کون سی چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ یہی بستر پہ آپ لیٹیں اور آرام کریں، آپ کو سونے کی لذت آ رہی ہے، آپ کو بستر کی لذت آ رہی ہے، آپ چاہتے اس میں گہرائی نیند کے ساتھ میں سوؤں، آپ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں، آپ کو باتوں کا مجمع لگایا، ان مجمع کو چھوڑنے کی بجائے نماز چھوڑے، گھروں کے اندر پارٹیاں ہو رہی ہیں اور نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، مہندیاں ہو رہی ہیں اور نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور اپنے بچوں کی براتیں لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں تو نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ شہوتوں کے اندر جب آپ غفلتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کے لازمی نتائج خدا سے دوری کے باعث ہوگا۔ آج کا انسان اپنے خالق سے بچھڑ گیا، اور آپ کو پتا ہے ہجر ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی آدمی بھی دنیا کی کسی عورت سے عشق کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ جب اس کو عورت نہیں ملتی تو اس کے ہجر میں وہ شاعریاں لکھتا ہے، ادب لکھتا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی آہیں بھرتا ہے، اس کو ساری دنیا چین دیتی ہے اور حوصلے سے اس کو چین نہیں آتا۔ بس اصل انسان کا ہجر ہے کہ وہ اپنے رب سے کٹ گیا، اس کا محبوب اس کا خدا تھا، اس نے اور محبوب اس کے مقابلے میں پال لیے، اور محبوبوں سے آپ دیکھیں کہ اگر جس آدمی جس عورت سے عشق کرتا ہے یا عورت جس مرد سے عشق کرتی ہے، اس کو سوائے اس کے حاصل کرنے کے کہیں چین نہیں آتا، اس کو اور طریقے سے بہلائیں گے تو کیا وہ بہلے گا؟ وہ اگر کھانا کھائے گا تو کچھ دیر کے لیے کھائے گا لذت کے لیے، ہوٹل میں جائے گا تو کچھ دیر کے لیے، گاڑی میں آؤٹنگ کرائیں گے کچھ دیر کے لیے، وہ وقتی نشہ اس کے ہجر کے اور فرار کے درد کو کم نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو وہ چیز مل نہ جائے جس کے بارے میں وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی شہوت ہے۔ وہ بعین ہی انسان کی روح اللہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کہتی کہ لے چل مجھے اللہ کی طرف، میں نفس مطمئنہ بننا چاہتا ہوں، میں نفس لوامہ اور امارہ نہیں رہنا چاہتا، انسان مجھے لے کے چل، مجھے لے کر چل مجھے میرے محبوب سے، مگر انسان اسے دنیا سے بہلاتا ہے، سونے چاندی سے بہلاتا ہے، اسے گھر سے بہلاتا ہے، اسے گاڑی سے بہلاتا ہے، اسے آؤٹنگ سے بہلاتا ہے، اسے وزٹ سے، اسے ٹورزم سے، کپڑوں جوتوں سے، خوشبوؤں کھانوں سے بہلاتا ہے، اپنے نفس کو مرغوب کراتا ہے، مگر انسان کی روح اس پہ چین نہیں لیتی، اس کا نفس تو لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی روح وہاں پر بے چین ہوتی۔ تو آج انسان کی جو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ شہوتیں کرتی کیا ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اس چیز کو آج موضوع بنانا ہے، اور اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ اللہ جس چیز کو انسان کو شرف بخشا وہ ایک ہی شرف ہے، وہ شرف پہلے تھا، اس کی وجہ سے یہ انسان بنا، ورنہ یہ حیوان بنتا، جانور بنتا، کوئی کتا بنتا، کوئی خنزیر بنتا، یا پھر یہ کوئی سانپ یا بچھو بنتا، نہیں تو کوئی پتھر ہوتا، نہیں تو کسی جگہ کا نباتات ہوتا، کوئی پودا ہوتا، یا زمین میں کوئی ایسی چیز ہوتا جو کسی کام کی نہ ہوتی، مگر اس ایک چیز نے اس کو دوسرا شرف بخشا، جس کی وجہ سے آپ آج انسان ہیں، وہ ہے صرف اللہ کا خلیفہ ہونا۔ انی جاعل خلیفہ فی الارض، جو اللہ نے فرمایا، یہ خلیفہ جو ہے، یہ منصب خلافت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، خلیفہ بنانے کا خدا کا ارادہ ہوا، اس ارادے سے انسان بنانے کا ارادہ ہوا۔ فرمایا میرا خلیفہ ہو مگر اس میں یہ صفات ہو تو وہ خلیفہ بن سکتا ہے، اگر اس میں یہ صفات نہیں ہیں تو وہ خلیفہ بن نہیں سکتا کسی صورت میں۔ تو اس صفات کے تحت جس مجموعے کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو گوندا گیا اور اس کو بنایا گیا، وَقَدَّرَهَا وَسَوَّاهَا، اس کو نکھارا گیا، سک اس کا ٹھیک کیا گیا، اس کو سوارا گیا، اس کو شکل دی، فی احسن تقویم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم۔ ہم نے آدم کو یا انسان کو جو خلق کیا اپنے اس ارادے سے کیا، جس ارادے کے ذریعے سے ہم نے یہ چاہا کہ ہم انسان کو ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور وہ خلیفہ جو ہے وہ ہماری مرضی کا بنے، تو اس میں سور کے اندر تو وہ صفات نہیں آ سکتی تھی،
سانپ کے اندر تو صفات آ نہیں سکتی تھی، بچھو کی شکل کے اندر وہ آ نہیں سکتی تھی، وہ کسی خنزیر کی شکل میں آ نہیں سکتی تھی، کسی بندر کی شکل میں وہ آ نہیں سکتی تھی۔ بندر بنا کر بھی دکھایا، کب بنانا تیرے اور بندر کے درمیان دیکھ لے کتنا فرق اور فاصلہ ہے، بنا تجھ کو میں یہ بھی سکتا تھا، مگر بن مانس اور بندر بنا کے میں نے تجھے بتایا کہ اس کے اندر پھر وہ خلافت والی چیز نہیں ہونی تھی، جبھی تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا کہ آج تیرا غلام بنا پھرتا، اور بندر اور انسان اور ڈارون ایک ہی چیز کو اللہ نے بنا کر دکھایا کہ یہ ہے، یہ یہاں تک تخلیق کرتا جو چیزیں بندر میں وہ تجھ میں، جو بندر میں وہ تجھ میں، ویسا ہی تیری شکل بندر جیسی اور ویسے سارا کچھ، بالکل ایک ہلکی مشابہت دے کر بتایا کہ یہ بن سکتا تھا، مگر کہا نہیں، میں نے تجھ کو خلیفہ بنایا، کچھ ایسا ہوتا کہ جس کی وجہ سے تو بندروں سے اور اپنے فرشتوں سے اور سب سے اوپر کہیں اشرف المخلوقات گنا جاتا، تو میرا بندہ گنا جاتا، اس لیے میں نے پھر تجھے خلق کیا، اور اس خلق کا جب ارادہ کیا، اس ارادے سے میرے دل میں جب میری چاہت اور میرے ارادے کے اندر تیری صفات کر کے یہ صفات ہو تو خلیفہ تیرا بنتا ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے چاہا کہ خلیفہ ہو، اور اللہ ہی نے پھر چاہا کہ خلیفے میں یہ صفات ہو، تو اس کے نتیجے میں جو موجودہ انسان کی شکل ہے، یہ شکل اللہ نے اس کے سامنے بنا دی فی احسن تقویم۔ فرشتے کی شکل کے بھائی کسی نے نہیں دیکھی، فرشتے کی اللہ جانے شکل کیا ہے، لیکن جب وہ ڈھلتا ہے تو اس کو کبھی نہیں کہا گیا فرشتے کو کہ تو جانور بن، اس کو جب بھی کہا گیا چونکہ وہ نور کا بنا ہوا ہے، تو اس کو جب بھی کہا ڈھل تو بشر میں ڈھل، مریم پکار اٹھے کہ بشر میں ڈھل۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں فرشتے، بشر میں ڈھلے ہوئے، اللہ نے کہا کہ نبی کو کہ ہم بتائیں تجھے پچھلی امتوں کا قصہ، تو بشر میں ڈھلا وہ اندھا، بشر میں ڈھلا وہ گنجا، بشر میں ڈھلا وہ کوڑی، تو بشر ہوا، کہیں پر جا کر وہ سانپ نہیں بنا، کہیں پر جا کر ہاں جن کو کہا کہ اگر تو بننا چاہتا ہے تیرے اندر سانپ بننے کی صلاحیت ہے، وہ ہم تیرے اندر بنا دیتے ہیں، مگر بشر کو کہا نہیں، تیرے اندر کچھ بھی ایسا نہیں میں بدلنا چاہتا، نہ فرشتہ رہے، نہ تو حیوان ہو سکے، نہ تو اپنے بارے میں کبھی بھی نباتات بن سکے، نہ کوئی دریا ہو سکے، نہ پانی، نہ تو زمین بن سکے، نہ آسمان، نہ وہ ہوش بن سکے، نہ طیور، نہ جمادات بن سکے، نہ نباتات، تو کچھ نہ بن سکے، تو بن سکے تو جب بھی بن سکے انسان ہی رہے، تجھے کچھ اور بننے کی صلاحیت میں دوں گا ہی نہیں، کیوں؟ تو میرا خلیفہ ہے، ہر چیز کسی نہ چیز میں ڈھل جاتی ہے، مگر انسان اور بشر کسی چیز کے اندر نہیں ڈل پاتا ہے۔ ہاں، اپنی ظاہری حیت کو یہ خراب کرے، اور اپنی اندر کی حیت کو جب یہ خراب کرنے پر آ جائے اور ذلت اور پستی میں خدا کا نافرمان آ جائے، تو کہا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ تم سور اور بندر۔ اس وقت سزا کے طور پر ہوتا ہے جب بھی اس کو ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مولڈ نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا کسی چیز کے اندر، باقی مخلوقات کو اجازت دی مگر اس کو اجازت دی کیونکہ تو میرا خلیفہ ہے۔ خلافت کی اتنی بڑی قبا پہن کر، اتنی بڑی خلت پہن کر، اتنا خدا کے نزدیک ہو کر کے کہ خدا نے کل فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ کرو اس کو سجدہ، کرو اس کو سجدہ، جنات کو کہا کرو اس کو سجدہ، اور دیکھا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ کو خلق کیا اور آپ کے سامنے دو مخلوقوں کو کہہ دیا کہ وہ دونوں آپ سے افضل ہیں، ایک جن اور ایک آدمی کے سامنے فرشتہ، دونوں افضل ہیں۔ مفضول کو سجدہ کرایا گیا، مفضول کو کیوں کس بنا پر کرایا گیا، کہا سجدہ کرو، اور ایک جس سے سجدہ کیا اس کو مان لیا کہ تم ہمارے قریبی رہو گے، اور وہ جو دوسرے نے سجدہ نہیں کیا فرمایا تو جو ہمیشہ کے لیے ہم زیادہ درگاہ کر دے، خلیفے کو سجدہ نہیں کر رہا ہمارے کو۔ ہاں، آج کا انسان کبھی اپنی اہمیت کو جانے، وہ لڑ پڑا خدا سے کہ پرسوں کی عبادت کہاں گئی، وہ جو مجھے تیرا قرب حاصل تھا کہاں گیا، وہ جو میرے اور تیرے تعلقات ہیں وہ کہاں گئے، وہ جو میں نے عبودیت کی تھی وہ کہاں گئی، جو فقر اور استغنا کے ساتھ زندگی گزار کر میں تیرے قریب ہوا تھا، تو اس کو وہ کہاں گیا۔ خدا نے کہا نہیں، اگر تو ہمارے بشر کا نہیں، اگر تو اس کے سامنے جھکے گا نہیں، تو بھی ہمارا نہیں۔ برسوں کی ریاستیں ضائع، فقر ضائع، آپ کے لیے کسی کا فقر ضائع کر گیا، اللہ اللہ شیطان پکارتا ہے، کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں دل چپتا ہوں دل یزدہ میں قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو۔ اقبال نے توڑا نا کھولا مضمون کو کہ کانٹے کی طرح چپتا ہوں دل یزدہ میں شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو برا لگتا ہوں، مگر مجھے یہ بتایا جائے بارگاہ الہی سے، میرے سوال کا ایک جواب ہے کہ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، کون تھا جو اس قصے کے اندر مارا گیا؟ میں۔ جبھی تو یہ خلیفہ ہوا، جبھی یہ کائنات سجی، جبھی لوگ یہاں پر آئے، کوئی صدیق ہوئے، کوئی نبی، کوئی ولی ہوئے، کوئی شہید، کوئی صالحین بنے، کوئی ابرار۔ فرمایا مجھے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ یہ بشر کو میں توبہ نہ کرواتا، یہ کیسے کہتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ کیسے کہتا؟ مجھے بتایا جائے جنت سے نکال کر اس دنیا میں کیسے آتا اور پھر دوبارہ جنت میں
اور پھر بھی میں ہی قتل ہوا یہاں پر آ کر کے. میں اس کو اگر گمراہ کرتا ہوں تو یہ جنت کی اور توبہ کرتا ہے جنت کو جاتا ہے, پھر آخر میں مجھے ہی پھانسی دی جائے گی. ہاں, کل قصے میں میں ہوں, کل قصے میں میں ہوں. کہنے والا تو بھائی بڑی بات کہی ہے کہ جس وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا, یہ جو لوگ ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے, جن کے اندر کوئی دل ہوگا ان کو سمجھ آئے گی. تڑپ جائے صوفیہ, تڑپے یہاں پر, صوفیہ تڑپے یہاں پر. آپ نے کیا تڑپنا ہے, آپ کو تو بیگانہ کر دیا گیا نا, تڑپے یہاں پر. فرمایا جب آخری وقت میں اس کو لے جایا جائے گا, قرآن کہتا ہے جہنم میں لے جایا جائے گا. تو ایک ادیب اٹھا, ایک شاعر اٹھا, نگاہ کریں گے ایک بار اپنے صنم کے چہرے کی جانب, خدا کی طرف دیکھے گا جاتے ہوئے, ایک نگاہ تو کرے گا. آپ سوچیں وہ سوالیہ نگاہ خدا کے سامنے کیا ہوگی. کیا آپ خوش ہیں ہمیں جہنم میں ڈال کر کے؟ اس سارے قصے میں ہم نے اس کو رنگین کیا, ہم نے اس کو مزین کیا, ہم ہی مارے گئے. جس کے لیے آپ نے دنیا سجائی, اس سے مخالفتیں بھی کی, آپ کے خلاف محاذ سجائے, سب کچھ کیا, اس انسان کی خاطر مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں. میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ آدمی یہ نہیں. شہوت کا بنایا ہوا انسان, خلافت اپنی بھرپور, اور اس بھرپور خلافت کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے, جس منصب سے گرا لیتا ہے شیطان کے کہنے پر, وہ ہے معزولیت خلافت. شہوت آدمی کو خلافت کے منصب سے معزول کر دیتی ہیں. وہ اپنی آنکھ سے گرنا سے شروع ہوتا ہے, اور قیامت کے دن تک اللہ نے فرمایا رسوائیوں کا عذاب دیں گے, جہاں اس کی بیٹیاں بھی کھڑے ہوں گی, بیٹے بھی کھڑے ہوں گے, اس کی بیوی بھی کھڑی ہوگی, اس کے ماں باپ. ایک ڈھونگ تقوی کا جو تم نے سجا رکھا تھا, یہ ہے وہ. دیکھو اس ذلیل کو, یہ اس کی ذلتیں, دیکھو اس ذلیل کی ذلتیں, یہ کہاں کہاں گرتا نہیں تھا. دیکھو اس کی تنہائیاں, دیکھو اس کی خلوتیں, دیکھو اس کا چھپنا. یہ ہے وہ, یہ ہے وہ. میں اور آپ ننگے کر کے رکھ دیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے ننگا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ آدمی کے اندر صفت حیا کے غائب ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اس وجہ سے آدمی ننگا ہونا پسند نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ اس نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے, عورت کی عزت تار تار کر دی. اسی طرح مرد کی عزت, خلافت آپ کی تار تار ہو گئی. حشر کے دن ننگا ہونے کی آپ کیسے خدا سے آنکھیں ملائیں گے, کس طرح سے؟ اس لیے تو کہا کہ آدمیوں کو کچھ سوجے گا نہیں, کہ ابھی کچھ دیر کے بعد حساب ہوگا, تو ایسی کیفیات اور ننگی کیفیات میں ہم جائیں گے. تو آج انسان نے اپنے آپ کو معزول کیا خلافت سے. شہوت اس کو معلوم کیا کرتی, معزول کرتی, اور شرف خلافت سے بھی معزول کرتی ہے, اور شرف انسانیت سے بھی معزول کرتی ہے. تو گویا شہوت سفر ہے شرف خلیفہ اور شرف انسانیت سے ذلت حیوانیت تک. ذلت حیوانیت, قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ جانور بھی ہیں مگر اتنے ذلیل اور کمینے نہیں جتنا تو ذلیل اور کمینہ اپنی شہوتوں کے پیچھے ہو گیا. آپ گدھے کو دیکھیں, جو اس کی شریعت میں حلال ہے اس کے علاوہ وہ کچھ کھائے گا نہیں. کتے کی شریعت میں جو حلال ہے وہ کھائے گا نہیں. آپ سانپ کو دیکھیں, جو اس کی شریعت میں حلال ہے وہ اس کے علاوہ کھائے گا نہیں. آپ جانوروں کو دیکھیں, جو اس کی شریعت میں, اس کی طبیعت اس کی شریعت بنا دی گئی, وہ نہیں کھائے گا. بیوقوف جانور کہتے ہیں یہ گدھا ہے, آپ اس کو آخر میں یہ کہتے ہیں یہ گدھا ہے, مگر گدھا ہی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ گدھا کہاں پر کھڑا ہے. آپ اس کو دیکھے جا کر وہ کہاں پر کھڑا ہے, وہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں سے آپ نے اپنے آپ کو گرا لیا. وہ ابھی تک ابدیت کے چکر میں ہے. جو خدا نے کہہ دیا وہ ابدیت کے مقام پر کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ بے شک میرے اللہ, گدھا کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے اگر بندہ بنایا ہے تو میں خدا کے بندہ, یہ جو ابدیت کا مقام ہے, اطاعت کا مقام ہے, جھک جانے کا ہے کہ میں کچھ اور نہیں کھاؤں, تو وہ کھاتا نہیں ہے. بندر کچھ اور نہیں کھاتا ہے. خنزیر جس کو آپ حرام اور برا اور کئی اس کے نام لیتے تو وہ کچھ نہیں کھاتا, مگر بندہ اپنے مقام سے بل کر اللہ نے اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل, ہو گئے یہ سارے کے سارے جانور. اور فرمایا اس سے بھی آگے بدتر ہو گئے ہیں کہ ان سے وہ بھی کسی حد میں رہ جاتے مگر یہ انسان کسی حد میں نہیں. آج کا انسان کہاں پر ہے؟ اپنی دنیا کی شہوتوں کے اندر پڑا ہوا, مکانوں کی شہوتیں, دکانوں کی شہوتیں, فیکٹریوں کی شہوتیں, کلینکوں کی شہوتیں, جج بننے کی شہوت, وکیل بننے کی شہوت, مال کمانے کی شہوت. 2 قدم پر مسجد, 2 قدم پر مسجد, بندہ آتا نہیں, امریکہ کا ویزا لگوائے نہ آئے, 2 قدم پر مسجد بندہ جاتا نہیں. امریکہ کے ویزے کی خوشخبری سن کر نہ جائے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر تنگ ہیں تو پھر آپ فیصلہ لیتے ہیں مجھے کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے. ہاں, ہم کہ دار السلام آؤ, 36 بہانے ہم یہاں پر بلائیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھنے بھی آ سکتے ہیں, اور دوسرے ملکوں میں ٹور کرنے جا سکتے ہیں, دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں, ترک سکونت کر کے جا سکتے ہیں. سارے کام ہوتے ہیں اپنی شہوتوں کی بنا پر, اور خدا سے دوری, قرآن سے مہجوری, نبی سے دوری. یہ کس طرح سے انسان فیصلہ کر لیتا ہے؟ کیا انسان کا ضمیر مر چکا ہے؟ اس کا ضمیر اس کا زندہ نہیں ہے؟ کیا گھوٹ کر پی لیا اس کی زمین, اور کس نشے میں مبتلا آج کا انسان؟ کس قسم کی ہوس اور کس قسم کی لذت اور سرور اس کو خدا سے دور کرتی جا رہی ہے؟ یہ کون سی آشنائیاں ہیں جو اس کو خدا کا آشنا ہونے سے روک رہے ہیں؟ یہ کون سی آشنائیاں جو خدا کا آشنا ہونے سے روک رہے ہیں؟ تو فرمایا نفس اور شیطان مل کے اس کو ایک سفر کراتے ہیں. شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے, اور شیطان نے کہا میں اس کی شہوت ایک طرف سے نہیں لاؤں گا, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, جدھر سے ہوگا میں لاؤں گا.
جدھر سے ہوگا میں لاؤں گا، اور اس کو شرف خلافت سے معزول کر کے تیرے سامنے حیوان بنا کے رکھ۔ حیوان تو وہ کہتا میں نہیں بنا اللہ، میں جن ہوں، میں حیوان نہیں بنا، یہ فرشتے نہیں بنے جن کو تو نے سجدہ کروایا، یہ بنا، میں تجھے شرم، خدا خود بھی شرمسار ہو اور مجھ کو بھی شرمسار کر، میں اس کا نامہ مال کھلواؤں گا قیامت کے دن، میں تجھے بتاؤں گا کہ اس نے جو کرتوت کالے کیے، نامہ مال کھول اور میرے سامنے کھول، مجھے بطور مجرم بشارت کے دائرے کے اندر کھڑا کری، اور میں تیرے انسان کو تیرے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی بنا پر تو نے مجھے سزا سنائی تھی، مجھے تو جہنم میں بے شک دے دے، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہم تو ڈوبے صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں تو عبودیت سے باہر نکل گئے اس انسان کی وجہ سے، لیکن یہ دیکھ پیارے، تیرے سامنے تیرا محبوب انسان، تیری صفات رکھنے والا، تیری ہی طرح کا آدمی، جس کو تو نے چاہا تھا کبھی، جس کو تو نے ارادوں سے پیدا کیا، جس کو تو نے چاہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ بناؤں تو یہ وصف اس میں رکھ دوں، جس کے اندر تو نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو اور ابراروں اور صالحین کو اکٹھا کرتا ہے، جن کے لیے تو ہدایت کے سامان بھیجتا رہا، تجھے پتا تھا تو مقدمہ ہار رہا ہے، تجھے پتا تھا بازی تو ہار رہا ہے، پھر تو نے کیا کیا اس بازی کے اندر انٹرپشن کی، میرا اس کا مقابلہ ہونے دیتا، یہ رسول کہاں سے آ گئے، میرا اس کا مقابلہ ہونے دیتا، یہ قرآن و تورات و زبور و انجیل کہاں سے آ گئے، میرا اس کا مقابلہ ہونے دیتا، یہ صدیقوں کی لکھی ہوئے صحائف کی وہاں فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ کہاں سے آ گئے، بات تو تھی میری اور انسان کی، پھر انٹرپشن کی تو نے، پر مجھے یہ بتا، میں نے انٹرپشن تجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں انٹرپشن نہیں ہونے دوں گا، میں نے کہا تو کر، پھر بھی کھیل میرا ہے، جیتوں گا میں، پھر بھی کھیل میرا ہے، جیتوں گا میں، یہ دیکھ خدا بندہ، تو بھی شرط لگا، میں بھی، اور مہلت مانگی، کہا مہلت دے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی، اور دے وہ طاقتیں جو تیری طاقتوں سے ذرا کم ہو جائیں، میں دیکھوں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تو رزق بھی دیتا ہے، میں نہیں دوں گا، لیکن میں اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ رزق میں ہی دیتا ہوں، تو بچے دیتا ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن میں پٹی یہ پڑھاؤں گا کہ بچے میں دیتا ہوں، تو اس کو اس کے کام اور اس کی حاجات پوریاں کر، لیکن یہ اس کے اندر وسوسے میں ڈالوں گا کہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو ساری طاقتیں پاس رکھ، ایک وسوسے کی طاقت مجھ کو عطا کر، ایک وسوسے کی طاقت تو مجھ کو عطا کر، دیکھ پھر وسوسے کی طاقت کا کمال، لے تو الہام تو بھی رکھ، تو بھی الہام رکھ، تو نبی بھی بھیج، جس کے ساتھ فرشتہ بھی لگا اور اس کی حفاظت کے لیے فرشتے لگا، کرامن کاتب بھی لگا، فجر کے وقت آئے، عصر کے وقت آئے، بدل کے آئے، مسجد کے بعد جمعے کے روز کھڑے ہو جائیں، اس کا نام لکھ، میں کہتا ہوں تو سارے حربے تو ازما، بندے کو شرف خلافت سے معزول نہ کروں تو مجھے ابلیس نہ کہیں، کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا اس نے انسانوں کو، ظاہر الفساد فی البر والبحر، او مسلمانوں کی بیٹیاں رنڈیاں ہو گئی، ان کے بلو پرنٹ چڑھ گئے، مسلمانوں کے لڑکوں نے جا کے بلو پرنٹ کی وہاں پورنوگراف جو ہے انڈسٹری اس کو جوائن کر لیا، آپ نام دیکھتے ہیں، او پاک نام عبد الرحمن زنا کر رہا ہے، عبداللہ زنا کر رہا ہے، نبیوں کے نام رکھے ہوئے وہ زنا کر رہے ہیں، حضور نے کہا نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، کوئی صالح ہے، کوئی ہود ہے، کوئی شعیب ہے، کوئی لوط ہے، کوئی محمد نام پورا رکھا ہوا ہے، محمد عربوں میں عام سارے کے سارے تقریباً اللہ ماشاءاللہ سب کے سب نبی کے نام کو لاج لگا رہے ہیں، بڑے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کی نسبتیں نام بتا، ہمیں کوئی نام بتاؤ جی کسی نے نہ رکھا ہو، اور بیٹیاں جا کر دیکھیں، کوئی فاطمہ ہے، کوئی خدیجہ ہے، کوئی زینب، کوئی ام کلثوم، کوئی رقیہ، ہاں کوئی سودا، ہاں کوئی ماریا کتیا، ہاں کوئی سارا، ہاں کوئی ہاجر، بیٹیاں قوم کی مریم، کوئی آپ نام رکھے مسلمانوں کی بیٹیاں کے، اور رنڈیاں طائفیں ہو جائیں، رنڈیاں مسلمانوں کی طائفیں ہو جائیں، اور مسلمان اس کو شیئر کریں، بے غیرت کی انتہا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی دوسری عورت کی ویڈیو شیئر کرتا ہے، اس کے ہاتھ ہی کامتے، بھئی یہ ہو گئی، پر میں حصہ کیوں ڈالوں، میں کیوں حصہ ڈالوں، ایک تو شیئر ہوگی، میں حصہ کس لیے ڈالوں، کوئی کہتا ہے اس کی لڑکی کو دیکھو، کوئی کہتا ہے اس کے لڑکے کو دیکھو، اللہ قیامت کا دن آ گیا زمین پر، اور اس نے یہاں وہ کر دکھایا جس کا وہ دعویٰ رکھتا تھا، اور اس نے اللہ کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی، اور چاہا کہا کہ تو بھیج، طرح طرح کے پیغمبر بھیج، تیرے نام پہ تھوڑے سے لوگ جانے دیں، یہ اس کا نام استعمال کر کے اس کی ہی پوجا کرنے لگ جائیں گے، تو کسی نبی کو قتل کرا اپنی راہ میں، اسی نبی کی قبر کو میں سجدہ کرا کے تیری توحید نہ خراب کر دوں تو مجھے نہ کہنا، تو بھیج کسی صدیق کو اور کسی اللہ کے ولی کو کہ وہ ان کو ہدایت دے، ہدایت دینے کے بعد اسی ولی کی قبر کو میں باعث ذلت اور گمراہی نہ بنا دوں، مجھ کو شیطان نہیں کہتے، آپ اسی ولی سے جس سے ہدایت لی ہوتی اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، حاجتیں تو کہہ ان کو کہ میں پوری کرتا ہوں، یہ تیری بات نہ مانیں گے، تو کہہ بٹے میں دیتا ہوں، یہ نہیں بات، خالقیت، الہیت، رب الناس، مالک الناس، کچھ کہہ دے، لیکن یہ تیری بات ماننے کے لیے نہیں آئیں گے، میں مقدمہ ہار تو گیا، تیری زوراوری سے ہوں، قدرت تھی نہ تجھ کو، انکا علی کل شیء قدیر، ہر بات پر تو قدرت رکھتا تھا، اس وجہ سے اب تیری یہ قدرت ہے کہ اٹھا کے تو مجھے جہنم میں پھینک دے، ہاں میں جہنم میں چلا جاؤں گا، پر یہ ایک بات بتا دے، اگر میں بھی قادر ہوتا تو پھر مجھے جہنم بیچ کون سکتا تھا، دیکھ انسانوں کو تو بتا دیں، اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں، انہ عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن،
فرمایا بتا میں اس کو پھر کہوں گا میں تیرا کھلا دوست، یہ بات پھر میری مانے گا۔ تو کہتے اس کا باپ اس کو کہہ جائے نا کہ بیٹا یہ دشمن ہے، تو یہ دشمنی نہیں بلاتا، تو رب ہو کے ان کو بتاتا ہے دشمن، یہ میری دشمنی بلا کر میری دوستی پر یقین کرتے ہیں۔ جن شہوات پر میں ان کو لگا دیتا ہوں یہ ان کے اوپر لگتے ہیں، جس شے کی میں پٹی پڑھا دوں وہ پڑھتے ہیں، میں جو فلسفہ اور سبق دے دوں گے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تیرے قرآن کو بھول جائیں گے۔ کتنے حافظ قرآن خدا کی رحمت سے دور ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا، مولانا اسحاق کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن بھول جائے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے فتوے کا غلط استعمال ہے۔ میرے استاد نے ایسا نہیں کہا، فرمایا بیماری کی وجہ سے نسیان ہو گیا، اس آدمی کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس وجہ سے وہ قرآن مجید کو بھول گیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر جس نے غفلتوں میں پڑھ کر قرآن مجید کو بھلا دیا وہ خدا کے ہاں جواب کیا دے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج غفلتوں میں پڑھ کے یہ حفاظ قرآن بربادی نہیں لا رہے اسلام کی؟ اللہ کے دین کو خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے اقوال کو ان کو نہ استعمال اپنی شہوتوں کے لیے کریں، نہ کرے۔ اللہ اتنا تو چھوڑ دیں، ساتھ گھر تو ڈائن بھی چھوڑتی ہے، آپ اپنے نبی کا گھر نہیں چھوڑا، حضور کو بھی استعمال کر گئے ہیں، اور آپ نے قرآن نہیں چھوڑا، قرآن کو استعمال کر گئے ہیں، اور آپ صالحین کو استعمال کر رہے ہیں، صدیقین و شہداء کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ابرار کو استعمال کر رہے ہیں۔ بدترین انسان وہ دنیا کے اندر ہے جو کسی نیک اور نیکی کو استعمال کر دے اپنی شہوات کے لیے، بدترین انسان وہ ہے۔ کتنے لڑکے جو لڑکیوں کو دھوکہ دیتے شرافت کا، اور وہ لڑکیاں کتنی بیوقوف ہیں کہ جو آدمی ہے ہی زنا کرنے کے لیے میری طرف راغب ہوا، مجھ سے جرانہ لگا رہا ہے، اس نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ تو بڑا بدماش آدمی ہے۔ اگر اس نے اپنی حیا کا اور اپنی عفت کا سارے پہلو توڑ کر رکھ لیے ہیں تو یہ کہاں کا شریف ہے؟ یہ کہاں کا شریف ہے؟ شریف تو یہ تھا کہ اس کی طرف میں بڑھتی، یہ یوسف وقت ہو جاتا، یہ یوسف وقت ہو جاتا، یہ کہتا معاذ اللہ ذالک، میں تجھے، یہ یوسف وقت ہوتا، وہ اس کو یوسف ہی بنائی بیٹھی جس بدکار کے ساتھ وہ انوالو ہے، وہ اس کو یوسف ہی بنائی بیٹھی ہے۔ اور کیسا آدمی ہے جو اس عورت کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ وقت کی مریم ہے، بتول ہے یہ وقت کی مریم، وہ جی بڑی پاکیزہ اور بڑی نیک اور متقی۔ کتنے لڑکوں کو یہ فریب دیا ہوا ہے ناجائز دوستیوں نے اور حرام کاریوں نے کہ وہ اتنی نیک ہے، وہ تو فون کرتی کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، وہ تو فون کرتی میں قرآن اور خدا سیکھنے لگ گئی ہوں، وہ فون کر اللہ اللہ۔ لڑکی کا تو یہ عالم تھا کہ اچانک حاضر ہوا اور مرد کی شکل میں ہوا، اس نے جو ہی اس کو پکارا وقت کی مریم نے کہا معاذ اللہ ذالک، یہ مرد میرے حجرے میں کہاں سے ہے؟ جبریل کو دیکھ کر وہ یہ پکار اٹھی۔ قرآن پڑھیے، اگر عورت غیر کو دیکھ کر معاذ اللہ من ذالک نہ کہے، اور اگر مرد غیر عورت کو دیکھ کر معاذ اللہ من ذالک نہ کہے، تو وہ مریم نہیں نہ مریم جیسی ہے، نہ وہ یوسف نہیں نہ وہ یوسف جیسا ہے۔ یہ فریب ہیں، ان فریبوں سے نکلے امت، ان فریبوں سے باہر آ جائے امت۔ یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کدھر ہیں؟ یہ دین اور مسجد کی کلاسیں بند ہیں، مولویوں تم نے تراویوں پہ ان کو رکھ کر ان کو برباد کر دیا۔ وہ قرآن جو نہ تم سمجھتے ہو حافظ پڑھنے والا نہ پیچھے والا سنتا ہے، اس کی رات کا فائدہ کیا؟ مجھے یہ بتا دو۔ ان کو اصل قرآن کے ساتھ جوڑتے تم، قرآن شہوتوں کو توڑنے والا تھا، ان کو یاد کراتا ان کا منصب کون تھا، ان کو یاد کراتا۔ آپ کہتے ہیں ان کو یاد کریں، تم وہ تو تمہارے آبا تھے، تم کیا ہو؟ نہیں، یہ غلط اپروچ ہے، آبا کی سوچ نہیں لینی چاہیے، یہ غلط اپروچ ہے۔ اگر شاعر نے بھی کہا کسی اچھے نے تو پھر بھی اپروچ غلط ہے۔ آبا کی بات نہ کریں، اجداد کی بات نہ کریں، آبا و اجداد کوئی چیز نہیں ہے۔ تم خلیفہ تھے، تم خلیفہ تھے جہاں سے معزول کر دیے گئے ہو، تمہارا منصب خلافت چھین لیا گیا، اپنے منصب پر بحال ہونے کی کوشش کرو۔ یہ کیوں آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے آبا وہ تھے؟ کہ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ گردوں سے مراد یہ گردوں آسمان کو کہا نہیں، آسمان تو میرے لیے بنا ہے، میں اس کا تارا نہیں ہوں، میں اس کا تارا نہیں ہوں، میں تو ہوں عرش کا طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس طائر لاہوت، وہ مقام جہاں پر جا کر کہیں بشر کوئی اور نہ، وہ اللہ کے عرش کے نزدیک، اے طائر لاہوتی اقبال نے کہا، اے طائر لاہوتی، ناسوتی نہیں۔ صوفیہ بیٹھتے نیچے آ کے مراقبے کراتے ہیں، یہ لاہوت ہے، یہ جبروت ہے، یہ ملاکوت ہے، یہ ناسوت ہے، اور چھوڑو ایک ہی بات اس کو یاد کرو، اے طائر لاہوتی، اے طائر۔ اس سے کہا پرندے جس کو سوا عرش کے کہیں چین نہیں آتا، وہ اپنے منصب یہی سمجھتا ہے کہ میں عرش کے گرد گھوموں تو گھوموں، ورنہ نہ دنیا میں گھوموں، نہ زمین کے اندر جاؤں، نہ میں سمندروں میں جاؤں، نہ پہاڑوں کی سیر کروں، نہ پانیوں میں جاؤں، نہ میں کسی نہ آسمانوں کو تلاش کروں، میں کہیں بھی نہیں، میں کہیں بھی نہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ یہ رزق سے مراد وہ شہوتیں ہیں جن کے پیچھے لگ کر آدمی اپنی منصب نبوت کو، اپنی منصب خلافت کو ظاہر کر لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی خلافت گئی، اللہ اللہ خلافت تمہاری گئی، شیعہ سنی سن لیں، امامت گئی تو ہر انسان کی گئی، خلافت گئی تو ہر انسان کی گئی۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے جھگڑوں کو کیا جھگڑے ہیں؟ اے کہ گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش،
اے کہ ناشناسی از خفیرہ جلی ہوشیار باش، اور ابو بکر اور علی کے اندر گرفتار آدمی کو خلافت ابو بکر کو روتا ہے، کوئی مانتے علی کو روتا ہے. تو امام تھا، تو کہتا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، خدا بندہ مجھ کو بنا دے متقیوں کا امام. تو امام تھا. انی جاعل خلیفۃ فی الارض، اور وہی ہے اللہ جو تمہیں زمین پر خلافت دیتا ہے. خلافت لٹی تمہاری، امامت لٹی تمہاری. تم نے دوسروں کی امامت اور خلافت پر مناظرے کیے، اس پہ کتابیں لکھی، کفر کے فتوے لگائے، پورے ملک کو آگ لگا دیے دو پرانے آدمیوں کے خلافت و امامت کے مسئلے جو نہ زندہ ہے نہ موجود ہے، جن کی آج خلافت و امامت دونوں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں امت کو. اتنا سا بھی فائدہ نہیں، اتنا سا بھی فائدہ نہیں کوئی ان کو مان. لیکن معزولیت تو تیری خلافت اور تیری امامت کی ہو گئی. تجھے تو قرآن نے بنایا، ان کی تو نس بھی نہیں. ان کی نسوں کے اندر اختلاف، ان کے بارے میں کہے لفظوں کے بارے میں اختلاف. کوئی کہتا ہے اس کا راوی متروک اور کذاب، اور کوئی کہتا ہے ثقہ اور اصدق. پر تیرے بارے میں قرآن کا فیصلہ ایک ہی ہے کہ تو ایک ہی راوی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک خدا بیان کرنے والا ان اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے روایت ہوتی ہے. اخبرنا، نبی کہتا ہے خبر دی ہم کو. کس کو؟ مجھ محمد کو. کس سے؟ اللہ سے. اللہ نے خبر دی محمد کو. ایک واسطہ آپ کا اور اللہ کے درمیان میں ہے. راوی 6 واسطوں سے آتی، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے خبر دی کہ رسول نے یہ فرمایا. رسول کہتا ہے مجھے اللہ نے خبر دی کہ اس انسان کو پہنچا دے کہ تو خلیفہ. نس تو آپ کی تھی، منصوص تو آپ تھے، جو نسیں تھی ان کا انکار کیا، اور اپنی آپ کو پہچان اول مسلمان، اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان، اپنی معرفت. خودی تکبر اور اس کو نہیں کہتے، خودی معرفت کو کہتے ہیں. کہتا اپنے ہونے کو پہچان کہ تو ہے تو تیرے دم سے یہ کائنات ہے. اس مسلمان کو آپ کہتے ہیں افطاریاں کرو، اس کو کہتے اتنا ڈھیر رکھ کے روٹی کھاؤ، رسول کی طرح نہ کھولو. اس کو کہتے سحریاں کھاؤ. بجائے روزے شفا ہونے کے ایک طرف میڈیکل کی کتابیں آپ پڑھاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کو 1000 بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور ایک طرف آپ بیمار ہوتے جا رہے روزہ رکھنے کے بعد. آپ نے سوچا نہیں کہ تحقیق سائنس کی بھی آئی؟ تحقیق سائنس کی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کھانا تو پھر آپ نے اتنا ہی کھا کر اپنے آپ کو بیمار کر لیا. ادھر مریض بڑھ رہے ہیں، ادھر حفظان صحت کے اصولوں پر بیان ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ روزے سے 2 فائدے ہوتے ہیں، خدا کے نزدیک بھی ہوتا ہے اور صحت اچھی ہوتی. اس روزے سے نہ خدا کے قریب ہوئے نہ صحت اچھی ہوئی، دونوں کچھ برباد ہو گئے. تھے 2 یوں حساب اور دونوں ہی باق ہو گئے. ہاں، آپ حلال شہوتوں کی باتیں کرتے ہیں، بیویوں کے اندر مصروف، ان کو لے کر بازاروں میں آپ پھرتے ہیں، ان کو آپ کپڑے جوتے لے کر دے رہے ہیں، آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں، آپ کی قرآن مجید قضا ہو جائے، آپ قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں. اور قرآن متبادل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. بشر نے ایک دن فوت ہونا تھا، اللہ نے کہا بشر کی جگہ پہ ایک اور نور چاہیے. بشر عمل کر کے جائے گا، بشر اور چاہیے. یہ قرآن محمد ہے اور محمد قرآن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی آدمی کو ایسا صحابی بننا ہے تو وہ قرآن کی زیارت کر لے، قرآن کے ساتھ رہے، قرآن کے ساتھ اٹھے. وہ کہتا مجھے رسول اللہ کا ساتھ نہیں ملا تو قرآن لے لے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پتر رسول اللہ قرآن ہی تو تھے، قرآن ہی تو تھے. کوئی کہتا میں صحابی نہیں بن سکا، تو آئیے میں بناتا ہوں آپ کو صحابی. میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ ہو جائیے، ہاں، اس کی معیت میں ہو جائیے، اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، اس کی صحبت میں بیٹھیے، اس کی رفاقت میں رہیے. اگر رسول اللہ ہوتے تو آپ رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر نہ جاتے کہ منافق ہے؟ آپ رسول اللہ کے جمعے سننے نہ جاتے؟ آپ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے؟ یہ قرآن ہے موجود، مگر حلال شہوتوں کے اندر نام دے کر اس کو دین کا کہ عورت کو بھی راضی کرنا چاہیے. یہ آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا عورت کو راضی کرنا، یہ عورتوں نے اپنے پاس سے بنا لیا. فرمایا عورت کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. فرعون عورتیں سن لیں، کہتی پھر آپ ہمیں مردوں کو مخاطب کر کے نشانہ ہمیں بناتے ہیں. نہیں، تم ہی ان کو برباد کرتی ہوئی تمہیں برباد کرتی ہیں. فرعون کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، حلال جتنی حلال شہوتیں تھی ترک کر دی، اس کا محل ترک کر دیا. ملکہ کوئن الزبتھ یہ کہے اپنے شوہر کو کہ میں تیری کوئن نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ کہہ دے انکار کر دے. ملکہ کمیلہ پارکر کہہ دے میں تیرا انکار. شہزادی نورا انکار کر دے کہ میں تمہارے نہیں، میں نکاح میں نہیں رہا، میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی. حضرت آسیہ انکار کیا، اس محل کا انکار کیا. نوکر چاکر ایک نہیں، مصر کی سلطنت پوری کی پوری اس کی نوکر. اور ایک اس آدمی کی بیوی جو مصر کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں تمہارا پالنے والا، اس کی بیوی. آپ کی کوئی ابھی تک آپ میں سے ایسا نہیں ہے کوئن، یہ کوئن بھی کہتی ہے ہم خدا کے ماننے والے جو مر گئی. کوئی نہیں کہتا، اس کا شوہر نہیں کہتا، اس کی بیوی. بتائیے کتنی طاقت میں ہوگی وہ. اگر وہ فرعون کے دین پر رہتی، فرعون کی بات مانتی، تو اگر وہ خدا تھا تو وہ خدا کی بیوی ہوتی. جو خدا کا حکم ہوتا وہ کروا سکتی. اس نے حلال شہوتیں چھوڑی، اس نے اچھے کھانے چھوڑے، کپڑے چھوڑے، چیزیں چھوڑی. حلال شہوتوں کو چھوڑ کر وہ بھی جانتی تھی کہ میں بھی خلیفہ ہوں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا
تو قربان جاؤ یا سید آپ پر، خدا کی کروڑوں تم پر ہو، کروڑوں انوار ہے مودودی، تیری قبر پہ ہو خدا کی رحمتیں بے شمار ہے مودودی. ہاں وہ اتنی مودودی پہ رہتے. اس نے کہا عورتیں سن لیں، یہ مردوں کا تتیمہ اور زمیمہ نہیں کہ مردوں کے ساتھ کوئی لڑ کو لگی ہوئی ایک الگ ہی شے کو ڈوری یا پیچھے باندھی ہوئی نہیں. جتنا ایک مرد خلیفہ اتنی ہی یہ خلیفہ، اتنی ہی یہ خلیفہ. اور بن کر دکھایا مریم نے کہ میں ہوں خلیفہ. غیر مرد کو دیکھتے ہی کہہ دیتی ہوں کہ میری تنہائیوں میں غیر کہاں سے آیا، خدایا تیری پناہ میں آ گئی. یہاں جا ملے ہیں، لمبے سفر کر کے ملے، کوئی مری میں ملے، کوئی اسلام آباد، کوئی نران اور کگان میں، کوئی باہر کے ملک، اور کہ مدینہ شریف میں عمرہ روضہ رسول پہ گنڈے کر دو. تم نے اپنے نبی کا روزہ نہ چھوڑا. اور مکہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں حرم کے اندر ڈیٹے لوگ وہاں پر آتے ہیں. آپ کدھر کو چلے گی ساری عمر؟ ہاں عورت تو یہ تھی اور مرد یہ تھا کہتا کہ میں اللہ سے دور ہوا، میں یوسف ہوں. آپ نہ یوسف رہے نہ مریم، اور دو چار نمازیں اور 6 رکعتیں پڑھ کر اور رات کو تہجد میں 2-3-4 دفعہ رو کر آپ کہتے ہیں آپ خدا کو مانا. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ تم نے کہاں سے اللہ کا گمان کر لیا؟ یہ 30 روزے رکھ کر تم نے گمان کہاں سے کر لیا؟ یہ ہے وہ قرآن مجید. تو مگر اللہ نے وہاں پر ایک آواز لگائی جب مکالمہ ہو گیا اور گفتگو ہو گئی. فرمایا سن لو تم فرشتے بھی اور یہ جنات بھی اور یہ آدم بھی کان کھول کر سن لے. کچھ ہیں میرے بندے عبادی بھائی، اس کے بارے میں کہا عبادی جن کی خلافت کے منصب سے ان کو معزول کرنا چاہا جائے گا، مگر وہ تلوار لے کر میدان کے اندر آ جائیں گے کہ اس خلافت کے لباس اور خلت کو اور اس کے منصب کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. وہ مر جائے گا، مرا پھر ہے. حسین بنا کہ نہیں بنا؟ احد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خندق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگوں نے ہجرتیں کی کہ نہیں؟ قرآن مجید میں جو بیان ہوا صحابہ الخدود کا، میں تو اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، میں تو اس کا اس لیے مطالعہ پیش نہیں کرتا. وہ 4 تو آیتیں ہیں، پر وہ 4 آیتیں کاشف علی کو زندہ ہر وقت جلا کے رکھتی کہ کھولتے تیل کے لیے کاشف علی کھولتا تو وہ تیل ہو اور ادھر مرکز کے باہر وہ جل رہا ہو. اس چھت پر تجھے چڑھا کر حکم دیا جائے کہ خدا کے نام پر تجھے اس میں گرنا پڑے گا یا خدا چھوڑنا پڑے گا، تو کھولتے تیل میں چھلانگ لگا. اس بچے کی طرح ہو جا جو اپنی ماں کی گود میں تھا. صحابہ الخدود کے اندر وہ جانا چاہ رہی تھی اور ماں بچے کو دیکھ کر رکی. بچہ بولا ماں رک نہیں، لگا چھلانگ مجھ سمیت، لگا چھلانگ مجھ سمیت. آپ دین کے لیے چھلانگ کیا لگانی ہے؟ آپ تو ابھی چھت پر نہیں چڑھائے گئے، ہاں ابھی تو آپ کو آپ کی مشکیں نہیں کسی گئی، ابھی تو آپ کو دکھ نہیں لیے گئے. خباب بن ارت آ گئے، وہ صحابی جس کے چربی سے کوئلے ٹھنڈے کیے جاتے تھے، وہ آیا. کوئی عام آدمی نہیں آیا. اس طرح رسول اللہ کعبہ کے جا کے کوئی چومتا ہے، کوئی کہتا جی ملتزم پہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی کہتا جی کعبہ کی حجر اسود کو چوم لو، کوئی کہتا حتیم میں نے نماز پڑھ لی، کوئی کہتا جی میں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا، کوئی کہتا جی میں نے کعبہ بیت اللہ. آپ کعبے کی پوجا کرتے ہیں، آپ کعبے کی پوجا کر رہے ہیں. کعبہ کو پکڑنے سے کیا ہوگا؟ اتنے سالوں تو پکڑ کے رکھا قریش نے تو کعبہ کو اینٹ بھی حرام کی نہیں لگنے دی. اللہ نے کہا معذول. کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے پیغمبر کی وہ جگہ دیکھو جا کر کے جہاں رسول اللہ کعبہ کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ آ گیا اور اس سے کہا آزمائشیں کب ختم ہوں گی اللہ کے رسول؟ یہ کب ختم ہوں گی؟ پتہ ہے آزمائشیں کس شے کا نام ہے؟ شہوتوں کے نہ ملنے کا نام آزمائش ہے. آپ کو آپ کی من پسند چیز نہیں ملی تو حلال چیز حلال دائرے میں رہ کر نہ ملے، وہ آزمائش ہے. نوجوان پر آزمائش آئی، اس کو نکاح کے لیے آسانی نہیں کی گئی. غریب کے لیے اس کی بھوک آزمائش ہے، ہاں کسی اور صاحب ضرورت آدمی کے لیے روپیہ پیسہ اور مال آزمائش ہے، بے گھر کے لیے گھر آزمائش ہے، بے لباس کے لیے لباس آزمائش ہے، بھوکے کے لیے کھانا آزمائش ہے. آزمائش ہے کسی کے بہت بچے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے اور آپ نے دین کی تعلیم دلائی، وہ دنیا کی تعلیم میں اوپر آپ کے بچے عہدوں پر نہیں پہنچے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. آپ کے بیٹے نے ٹائی پینٹ کوٹ لگا کر اسکول نہیں گیا، آپ کے لیے آزمائش ہے. کسی کا لڑکا جاتا ہے پروقار طریقے سے ڈرائیور گاڑیاں کھولتے ہیں، آپ کے لیے آزمائش ہے. ہاں آپ کے لیے بڑے گروپ حاصل کرنا آزمائش ہے، آپ کے لیے بڑے بڑے سکیل حاصل کرنا آزمائش ہے، آپ کے لیے بڑے مینیجر HRD اور OD بننا، آپ کے لیے CEO بننا آپ کے لیے آزمائش ہے. اس کو آپ کیا آزمائش کہتے ہیں؟ صرف گرم توے پہ بیٹھنے کا نام آزمائش ہے، آگ میں ہاتھ دے دینے کا نام یہ کوئی آزمائش ہے؟ یہ کوئی آزمائش ہے؟ وہ آزمائشیں جو آپ کو راتوں کو تڑپائیں، جو بے چین کریں. دنیا کے دکھوں کی دوائیاں ہیں مگر دل کے درد کی دوا کوئی نہیں ہے. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. دل کے درد کی کوئی دعا نہیں، لا دوا ہے یہ، اس کی کوئی دعا نہیں، اس کی دعا صرف اللہ ہے. جتنا اللہ کے بارے میں درد بڑھتا جائے گا آپ کی جان نکلتی جائے گی اس درد میں. شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ بچا کے رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اپنے آپ کو زمائشوں سے نہ بچا، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں،
پھر مجھے اٹھ کے روزانہ درس سننے کے لیے جانا پڑنا ہے, مجھے گھر چھوڑ کر گیا تو میری امی بیمار, میرا تایا بیمار, میں گھر میں یہ کرتا, اللہ اللہ فتنہ ہو گیا. ایک چیز کو بچاتے ہو اور دوسری کو برباد کرتے ہو. جس کی وجہ سے وہ پہلی بچنی تھی آپ نے اس کو برباد کر دیا اور دوسری کے اندر مشغول ہو گئے. دل کا بخار اور دل کا درد, ہاں کہہ لے میر جمع ہے احباب, حال دل کہہ لے, پھر یہ التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے. آج یار اکٹھے ہیں میر, کہہ لے دل کا حال, پھر یہ پتہ نہیں مجمع کبھی اکٹھے ہوں یا نہ ہوں, کبھی ملاقاتیں ہوں نہ ہوں, میں یہاں پر ہوں اور آپ یہاں آئے, میں ہوں نہ یہاں پر. میر جبا ہیں احباب حال دل کہہ لے, کہ پھر یہ التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے. یاد رکھو ازمائشیں آگ میں پڑنے کا نام نہیں, کھولتے تیلوں میں ڈالے جانے کا نام نہیں. ازمائشیں کسی آدمی کی دنیاوی ترقیوں کو دیکھ کر تڑپنے کا نام ہے, اس پر صبر کرنے کا نام ہے. کسی کے پاس مال و دولت اور کپڑے جوتے اور اس کا سٹیٹس دیکھنے کا نام. اگر تمہارا دل دہلے کسی نے اچھے سوٹڈ بوٹڈ اپ ٹو ڈیٹ اور اچھی گاڑی اور مسجدوں میں گھومتا پھرتا تو تمہیں وہم میں نہ ڈالیں. نبی تجھ کو نہ ڈالیں ان کفار کا چلنا پھرنا. قرآن کی آیت ہے, تجھ کو, نبی کو کہا, آپ کو نہیں کہا, تجھ کو نہ ڈالیں. نبی تو دیکھ تیرے دل میں کبھی خیال نہ آ جائے کوئی, اس سے پہلے کہ خیال آتا اللہ نے خیال کو روک لیا. کہ نبی اس سے پہلے پتہ نہیں اس وقت دعوت کس مقام پر کھڑی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے, وہ بات کر کے رسول اللہ واپس آ رہے ہوں گے, کفار نے رسول اللہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوگا. آج جس نبی کو آپ چومنے کو کہتے اس کو مارتے تھے وہ پتھر, آج جس نبی سے آپ برکتیں لیتے اس کو کہتے مجنون, جس نبی کے دم سے جادو ٹوٹ جائے اس کو کہتے تھے جادوگر, اس کو کہتے تھے کاہن. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کے ساتھ آیا ہوا نبی جب لوٹ رہا ہوگا تو کن کیفیات سے لوٹ رہا ہوگا. ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا, نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, تنہا تنہا نبی آتا ہے. شہوتوں پر قابو پائے ہوئے نبی کے ساتھ ازمائشیں آئیں, اور اللہ نے وہاں پر کہا نبی کہیں آپ کو ان کا چلنا پھرنا, ان کی اٹھک بیٹھک, ان کی گاڑیاں, ان کا مال و دولت, ان کی ساری چیزیں, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کی نفاست, ان کے کپڑے جوتے, ان کی عیاشی, ان کے کھانے پینے کا سامان, ان کے گھومنے پھرنے کی جگہ اور وزٹ کے ٹور, اور ان کے ہاتھوں میں ایروپلین کے ٹکٹس ایک لاس کے, یہ جاہو جلال, یہ خدم و حجم, یہ آگے پیچھے ملازموں کی فوج, یہ بینک اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلیں, یہ تجھ کو کہیں وہم میں نہ ڈال دیں. پیارے نبی ہل نہ جائیں دعوت کے مقام پر, یہ نہ ہو جائے یہ شہوتیں کہیں امڑ نہ آئیں تیری امت کے اوپر. تیرے ذریعے سے کل امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نبی پر تو یہ وقت نہیں آیا. نبی تو جب شہوتیں نبی پر حملہ آور ہوئی, نبی نے نکالی اپنی تلوار, علی کی تلوار ذوالفقار سب کو یاد, پر رسول کی جو تلوار وہ کسی کو نہیں یاد. کوئی اہل سنت میں سے مر گئے ہو کیا, شیعہ مر گئے ہو کیا, امامت کی تلوار ہے تم کو یاد, نبوت کی تلوار تمہیں کوئی بھی یاد نہیں. ذوالفقار جو دکھاتی تھی وہ نبوت کی تلوار کی وجہ سے دکھاتی تھی. یہ شجاعت ذوالفقار کو حاصل ہوئی تو نبوت کی وجہ سے حاصل ہوئی. صبر حسین یاد, صبر مصطفیٰ کسی کو نہیں یاد. یقین عمر یاد, یقین مصطفیٰ کسی کو نہیں یاد. صحابہ کے ایمان پر قسمیں کھانے والا, نبی کے ایمان پر قسمیں کھاؤ. جب آپ کو اپنے نبی سے دور کر دیا اور شخصیات میں آپ کو الجھا دیا گیا, پھر آپ نے ان کو یہ آئیڈیلائز کر لیا. ایک لڑکا آیا, مجھے حضرت علی کی نماز بتا دیں. میں نے کہا یہ سوال بتاؤ, علی اور رسول اللہ کی نماز میں فرق تھا؟ حقا بکفا بہت اللہ سے کفر. میرے سے سوال کر کے جائے گا کہاں سے؟ بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ و سبحان اللہ والحمدللہ. سوال کر کے جائے گا کہاں پہ دوسرا آدمی؟ اپنی خیر بنائے. جو رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے یقین جانو اس کی آنکھیں کہیں اور سے خیرہ نہیں ہو سکتی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینہ شریف کی آنکھ کا سرما لگائے, خاک کا سرما لگا لے. آدمی کو کون چن لیا جائے؟ نہ کسی کا مال, نہ کسی کا یار, نہ کسی کا پیار, نہ کسی کی دولت, نہ کسی کا ایمان, نہ کسی کا علم, نہ کسی کا یقین, نہ کسی کی محبت, نہ نگاہ, نہ کسی کا اٹھنا بیٹھنا, نہ خوشبوئیں, نہ کھانے, نہ دولت, نہ گاڑیاں, نہ سواریاں, نہ کپڑے, نہ جوتے, نہ گھر, نہ عہدے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں عزیزوں؟ خلافت کے منصب سے معزول کر دیا گیا, امامت کے منصب سے. فکر کرو, اور جس نے معزول کیا ہے وہ خدا کو شرمسار کرنا چاہتا ہے. واللہ میں اپنے خالق کو شرمسار نہیں ہونے دینا چاہتا. واللہ میرا خالق مجھ کو شرمسار نہیں ہونے دینا چاہتا. ہاں اللہ نے کہا بندے مجھ سے مدد مانگیں, میں شہوتوں سے نکال لوں گا. اللہم انی اسالک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا وہ خیر عطا فرما جو تو نے رسول اللہ کو عطا فرمائے ہیں. اللہم انی اعوذ بک مستعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان شروں سے بچا لے جس سے تو نے محمد رسول اللہ کو بچایا ہے. معیار خیر وہ دی جو رسول اللہ کو دی, اور شر اس سے آپ جو شر رسول اللہ تک نہیں گئے آپ ان شروں کو سمیٹتے, اور اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ خیر. یہ آپ کا عمل ہے. منہ سے کچھ مانگتے ہیں اور جبھی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. بڑی کتابیں لکھی گئی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. آپ رزق حلال کھائیں, 5 وقت یہ پڑھیں, سچ بولیں, اور اللہ کے بندے جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں نا شر,
اس کی تو آپ کے دل میں طلب ہے. جس چیز کو آپ خیر اس کے لیے آپ ایک دن بھی تگودو نہیں کرتے, ہر شر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہر خیر سے دور ہٹتے ہیں. خیر والے دائی آپ کو پکارتے رہ جائیں مگر سستیاں, غفلتیں, کاہلیاں آپ پر آ جائیں, اور جس وقت شر کا دائی بلائے, میں کہتا ہوں بیماری کی حالتوں میں 103 بخاروں کے اندر, پیٹوں کے اندر نالیاں لگی میں نے دیکھی ہیں کہ جا کے شر والے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں, دل کے اٹیک ہوئے اور دوسرے دن شراب پی رہے ہیں اس کے پاس جا کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ شراب نہ کہیں ہاتھ سے, یاروں کی محفل نہ چلی جائے, ادھر پہنچنا ہے. تو یہ کیا قرآن ہے؟ آدمی اپنے منصب امامت اور اپنی منصب خلافت سے معزول ہو گیا صرف اس شہوتوں کی بنا پر. اور شہوتیں بھی حرام نہیں, حلال جائیں. جا کر دیکھیں کہ بیویاں کہاں پر کھڑی اور شوہر بال بچے لے کر کھڑے ہیں اور وہ گھوم پھر کر بے پردہ ادھر ادھر سے. چلو پردے میں یہ بھی ایک آیا نا, کبرا خان گئی نہیں, ویسے ساری دنیا کو خراب کر رہی ہے. حضور کے روزے پہ نکاح کرنے جا رہے ہیں, ڈرامے وہ بناؤ, فلمیں وہ بناؤ, سب کچھ وہ بناؤ, رسول اللہ کی مخالفت کرو. جب لوگوں کے اندر ٹرینڈ چلانا ہے تو حجاب پہن لو, داڑیاں رکھ لو. آپ بھی اداکار, جن کو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اداکار, آپ ان کی اداکاری سے سیکھتے ہیں. جو آدمی جس آدمی کو زیادہ دیکھتا ہے وہ آدمی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اگر آپ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو آپ رسول اللہ سے سیکھتے, آپ کا کردار اور قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا. آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں, اسی کو آئیڈیلائز, لاشعور آپ کا اسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے جس کو آپ دیکھتے اور سنتے ہیں. جم کر دیکھتے ہیں, فیس بکوں پہ بیٹھے ہیں, یوٹیوبوں پہ بیٹھے ہیں, واٹس ایپ کے چینلوں پر بیٹھے ہیں, کوئی شے ہاتھ سے بھی آپ جانے دیتے ہیں, اور پھر ابھی آپ کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور مجھے منصب خلافت پر بحال کیا جائے. گندی نالی کا کیڑا جا کے خود ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا اور وہ کہتا ہے کاشف کے میں کسی بڑے بادشاہ کے سر کا تاج میں بنا ہوا ہیرا بن جاؤں. عزیزو یہ خلافت کے دن نہیں. تو ایک نوجوان, اس میں ہمیں یہاں پر ایک وہم کا ازالہ کرنا ہے. ہمارے پاس نوجوان آئے اور انہوں نے دین کے لیے کام کرنے کی بات کی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ آئیں, آپ آ کر یہاں رہیں. آئے, الحمدللہ آئے بیٹھے ہیں, تفسیر خود لکھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, مجھے بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ 7ویں دن 6ٹھے دن میں اتنے قابل کر دیتا ہوں بندے کو, وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے. جیسے کسی تیر انداز سے, کسی فائرنگ سیکھنے والے کے پاس اچھے استاد کے بعد بیٹھیں گے, وہ آپ کو سکھا دے گا. میں قرآن مجید کو چھپا کر نقطوں کو کیا کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی بیٹھ کر کرے. کوئی تفسیر نہیں لگوائی اور کہا خود تلاش کرو خدا اس میں کہتا کیا ہے. تو الحمدللہ 25ویں پارے تک پہنچ گئے آج. ہاں, اللہ ان کے علم کو بڑھائے, میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. انشاءاللہ قرآن قیامت کے دن حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. میری حمایت میں, مجھ سے اب وہ تلاوت نہیں ہوتی جو میں جوانی میں کرتا تھا, مجھ میں خود ہمت نہیں, پر جب یہ تلاوت کرتے مجھے تو ثواب پہنچے گا نا. کچھ ایسا کر جائیں کہ بڑھاپے میں جب عمال کرنے پر آپ کی گرفت نہ رہے, طاقت نہ رہے, تو کوئی اور آپ کی جگہ پہ عمال کر رہا ہو. رسول اللہ جب دنیا سے گئے, جانے سے پہلے آپ نے ایک قرآن نہیں 1.25 لاکھ صحابہ چلتے پھرتے قرآن مجید بنا دیے, عورتیں قرآن مجید بنا دی, بچوں کو قرآن مجید بنا دیا. چھوٹے قرآن نہیں ملتے سائز کے, بڑے قرآن بھی ملتے ہیں, اس سے بھی بڑے ملتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ننھے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر, معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے, کیا تجھے مجھ سے پیار ہے؟ چھوٹا لڑکا ہے یہ, کوئی حضرت معاذ تو بوڑھے نہیں تھے, مسجد میں نمازیں پڑھ رہے تھے 13 سال کے, 12 سال کے بچے. تو آپ نے نکلتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا, معاذ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. کیوں کہ تو ڈیلی میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو نمازوں کے اندر مسجد میں آ رہا ہے, نہ سردی دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ کوئی بہانہ کرتا ہے. تیرے جیسے لڑکے تو کھیل کود میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, آپ پب جی کھیل رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں, نیٹ پہ چڑھائے ہوئے اپنے بدماش بچے. ہاں, ان کے ہاتھوں میں بچپن میں موبائل دے دیتے ہیں, وہ پھر عادی ہو جاتے ہیں ساری چیزوں کے. پھر کہتے ہیں یہ چھوڑتا نہیں, یہ کرتا نہیں. گندگی کی جگہ پہ تو تم نے پھینکا, اب بون آئے تو کیا ہے, پخانے میں لتھیڑا تو تم نے, اور اب کہتے بچے سے خوشبو آنی چاہیے. معاذ میں تجھے آج ایک بات بتاتا ہوں پتر, پتہ کی باتیں حضرت معاذ کو رسول اللہ نے بتائی, پتہ کی باتیں. ہر نماز کے بعد کہا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. خدا بندہ میں کب تیرا ذکر کر سکتا ہوں, میں کب تیرا شکر کر سکتا ہوں, اور میں اچھی عبادت کیسے تیری بارے میں بجا لا سکتا ہوں کہ بندہ بن کر تیرے مطلوبہ عبادت کروں. آئینی میری مدد کر کہ میں تیرا شکر کروں, میں تیرا ذکر کروں, میں تیرے ساتھ حسن عبادت. کوئی لڑکا اگر اس سے عبادت نہیں ہو رہی تو روزانہ 100 بار بعد از نماز فجر اس کی تسبیح کر لے. انشاءاللہ مدت کے بعد ہی حلاوت آنی شروع ہو جائے گی, مزہ اور مٹھاس آنی شروع ہو جائے گی, وہم جاتا رہے گا, خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. تو لڑکا یہاں پر ہم سے سیکھنے کے لیے آیا, اور آ کر وہ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے آخر میں جب قرآن مجید کا خاتمہ ہوا تو کس بات پر ہوا؟ سننے کی بات ہے, پتہ کی بات ہے, کام کی بات ہے, اہمیت والی بات ہے. اب قرآن بند ہونے لگا ہے. اب کیا ہونے لگا ہے؟ بند. ترتیب لگ گئی. نزولی سے توقیفی حکم دیا گیا کہ ایک نزول میں آیتیں اتری تھی, وہ چھوڑ دے نبی, وہ حالات کے مطابق ہیں. اب میں تجھے جبریل بھیجتا ہوں, ترتیب سے آیتیں لگا دے. نبی علیہ السلام سن لے قرآن مجید کے بارے میں. مبشر زیدی آج کل پریشان مولوی اس کا جواب دیتے پھرتے. رسول اللہ جب دنیا سے گئے ہیں قرآن مجید اسی طرح بند کر کے امت کو دے کر گئے جس طرح یہ بند ہے. صحیفوں میں لکھا جاتا تھا, لاکھوں لوگوں کو زبانی یاد تھا, ہر آدمی کا اپنا اپنا قرآن مجید تھا, اور وہ جب رسول اللہ سے کوئی بات سنتے تھے گھر جا کے اس کی تشریح لکھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مصحف,
ہے حضرت عمر کا اپنا مصحف، اس لیے کہتے ہیں فلانے کا مصحف، فلانے کا مصحف، ہر آدمی کا اپنا نسخہ تھا. مسلمان پہلے دن سے رسول اللہ سے اپنا اپنا نسخہ لے کر لکھتے ہیں قرآن جی. ہر آدمی رسول اللہ سے تفسیر سنتا تھا، دوسرے نہیں سنی تو دوسرے صحابی سے پوچھتا یہ کس نے سنائی، کہتا رسول اللہ نے سنائی. لکھتے تھے، کتاب التفاسیر لکھی گئی باقاعدہ طور پر صحیح اسناد کے ساتھ. آپ بخاری جا کر دیکھیں اور جگہ پر جا کر دیکھیں، ترمذی نے اس پہ زیادہ کام کیا. تو رسول اللہ کوئی وہم میں نہیں چھوڑ کر گئے، اس قرآن کو چھوڑ کر گئے. تو اس کا جب بند ہوا آخری پیغام اور بات ہو رہی تو کیا کہا؟ فرمایا الہ الناس رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس بتانا ہے، یہ خناس ہی شیطوں میں مبتلا کرتا ہے، خناس ہی نیکی کے راستے میں آ جاتا ہے. یہ ایک خاص شیطان ہے جس کی پوری ٹیم ہے پوری دنیا کے اندر، یہ کروڑوں پر مبنی ہے، ہر ایک پہ کئی خناس. یہ خناس ایک ٹیم ورک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ الولایا گروپ ہے، یہ الاحزاب گروپ. اب یہ ایک شیطان کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے بندوں کے دلوں کے اندر گھس جانا اور ان کے دلوں کے اندر وہم ڈالنے، ان کو حق سے دور کرنا، شہوت میں مبتلا کرنا. یہ حسین عورت کو خوبصورت ترین مرد دیکھتا کہتا ہے ایسی حسین عورت میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، جبکہ اس کو 20 مردوں نے دیکھا ہوتا ہے اور انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے. کتنی عورتوں کے ساتھ لوگ زنا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ حسین عورت ہے میں زنا کرتا ہوں. کتنے مردوں نے اس پہ تھوکا ہوتا ہے. جبھی تو ہر عورت کے الگ الگ یار ہوتے ہیں، ورنہ ایک کے ہی سارے یار نہ ہو جائے اگر حسن ہو. اللہ کے بندے کوئی حسن کی تعریف کرے میرے سامنے، آپ کہیں بہالتے شہوت جس پر میں ریجھ گیا، شیطان نے انگلی دی میں ریجھ گیا، بس آپ پھر اس پہ لٹو ہو گئے. ابھی تو ساری دنیا کو چاہیے سارے شے کو ترک کر کے صرف ایک قرآن پر ہو جائے، اسلام کا غلبہ کریں. فرض اور واجب ہو گیا کہ پانی کا شربت بھی نہیں پی سکتے بھائی مسلمان، شربت نہیں پی سکتے. کیا یہ آپ اس دنیا والوں سے پوچھیں، چلیں واٹر سپلائی اینڈ ٹریٹمنٹ ایک پلان ہے پورا یو این او کا، جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایک گھونٹ صاف پانی کا مل جائے نا، پھر آپ کا نہانا واجب ہے، ورنہ آپ کا نہانا خراب ہو جائے گا. آپ کدھر کو چلے جا رہے ہیں؟ پھر آپ کا یاشی کے لقمے کھانا ہے جب غریبوں کے پیٹ میں کھانا چلا جائے گا. کتنے علماء جب رات کو کھانا کھاتے تھے ہر کھانے پہ روتے تھے خدایا یہ لقمے کا محل نہیں، پتہ نہیں کتنوں کا حق مار کے یہ لقمہ کھایا جا رہا ہے. کہاں یہ کھانے والا اور کہاں پوری دعوت اور افطاریاں کروا کے لوگوں کے اوپر پیسہ لٹانے والا جماعت الدعوہ کی طرح. پہلے جہاد پہ پیسہ لٹا دیا، اب ادھر لگا رہے، ادھر جی ہم نے کھول لیا پراٹھے انڈے اس طرح کی افطاری کرائی. مسنون داڑھی رکھ لو کاشی جی کہتے ہیں مسنون افطاری کر لو، کاشی جی کہتے ہیں مسنون سحری کرو، کاشی جی کہتے ہیں مسنون گھر بناؤ، کاشی کہتا ہے مسنون سواری لو، کاشی کہتا ہے اپنے گھروں سے مسنون چیزیں رکھو، باقی نکال کے فرنیچر باہر مارو، شادیاں وہ کرو، مرگے تو مسنون کرو. افطاری ایک نہیں سحری کرنی، اس میں 20 کھانے رکھنے. ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ عمران خان یہ دیگر لوگوں نے بنایا. آپ کو کس سے کہا کہ ان کو روٹیاں کھلانیاں واجب ہے؟ ان کو کام سکھائے پیسہ اکٹھا کر کے. معاشرے کے اندر بیکاری پیدا کریں. آپ ایک طرف سے دیکھیں امیروں کا چکر، مات کھا گیا مزدور سرمایہ داری کی چال سے. کیسا اقبال نے بات کھولی، کھولتا تو اقبال ہے، کہتا ہے ایک طرف انہی مزدوروں کا خون چوس لیتا ہے، تنخواہیں نہیں بڑھاتا، انہی مزدوروں کے لیے دوسری طرف روٹی لگا دیتا ہے. کیسا چکر ہے؟ اور اس کو کہتا ہے ہم تو اپنے مزدوروں کو روٹی دیتے ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کرا دی ہیں، ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو وہ کر لیا. ایک طرف سے خون چوس رہا ہے، دوسری طرف سے اس چوسے ہوئے خون میں سے ان کو وہم میں اور فریب میں ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہے کہ الحمدللہ. باقی سارا مال گھر اکٹھا کرتا ہے، مزدوروں کو گھر بنا دو پھر جس طرح کا تمہارا ہے. تو مرشد کے پاس قیام لازمی ہے. مدت قیام مرید کی ظاہری اور باطنی حالت سے طے ہوتی ہے کہ وہ کتنی دیر رہے گا. وہ لوگ بھی جنہوں نے ساری زندگی کے لیے مکہ ترک کر کے رسول اللہ کے پاس آ کے رہ گئے، وہ نہیں، وہ حدیثیں نہیں پڑھی، جانے دے دی، وہ حدیثیں نہیں پڑھی. یہ مطلب کی ایک حدیث لی، یہ ہے وہ آدمی جو شیطان کے نرگے میں نہیں، شیاطین کے دربے اور خناسوں کے درگے میں آ گیا. اب دین کو یہ خود بھی برباد کر رہا ہے، دوسروں کر رہا ہے. طویل مدت قیام باوجود شبہ منافقت کا عنصر باقی رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ لیں، ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہے، شبہ ہو گیا ان کو آخر یا رسول اللہ کہیں ابوبکر منافق تو نہیں ہو گیا ہے؟ ابوبکر کے منافق تو نہیں ہو گیا، حنظلہ کے میں منافق نہیں ہو گیا، حذیفہ کے میں. یہ 2-2 4-4 دن نمازیں پڑھ کے 4-5-10 صدقے کر کے آپ سمجھتے ہیں ابھی تک میں مومن ہوں؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا نیچے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں. ہر بندہ ابوبکر صدیق یا حضرت علی، ہر بڑی حضرت عائشہ اور یا حضرت فاطمہ، کوئی نیچے رہتا ہی نہیں. ہر بدکار عورت خود کو کہتی ہے میں نے کون سا اس کو ٹچ کیا ہے، میں تو پاک ہوں حضرت مریم کی طرح، میں قرآن اٹھا سکتی ہوں. قرآن اٹھا لے. انا للہ و انا گندے نہ پاک نجس باتیں کرنی، ملاقاتیں کرنی، سب قرآن اٹھا لیا اپنی پاکیزگی پر. اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے برا کون ہے جو اپنی پاکیزگی کی قسمیں دیتا لوگوں کو. اور چھوڑے، ہم کہاں مارے گئے ہیں؟ ہم کس جگہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ ہاں، منافقت کا شبہ باقی. اور مختصر قیام ہجرت فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ خناس آتا نہیں. ہم مختصر کرتے ہیں. آج ہم نے کرنا ہے قیام، تہجدیں پڑھنی ہے، اشراقیں پڑھنی، سب کچھ پڑھنا. قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا انشاءاللہ خاتمہ ان کو کروا کے تو پھر میں نے بھیجنا ہے، ان کا سارا خلاصہ پڑھا کے میں نے بھیجنا ہے. کا رجسٹر لے کر آؤ، روٹیاں کھانے آئے یہ میرے پاس، پانی پہ میری شکل دیکھنے آئے،
مرشد کے پاس بیٹھنا میرے ہاتھ چوم کے کریں گے کیا آپ؟ اس کے ہاتھ چومنے کی کرو بات کہ حشر کے دن اگر وہ ہاتھ کیا نگاہ اٹھا جائیں، جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے. اس کی بات کرو، اس کی بات کرو جس پر ہاتھ پھیر دیں اس کے بالوں میں کبھی سیاہی سفیدی نہ آئے، وہ جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے اس کے چہرہ پر نور ہو جائے. اس کا ہاتھ تو موسیٰ کے ہاتھ سے بھی افضل ہے. موسیٰ تو چمکتا ہوا سورج نکالتے ہیں نا، یہ تو ایک نہیں ہزاروں سوٹ و سراج منیرہ بن کے خود ہی نکل آتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں جو سراپا سراج منیرہ ہے، آپ اس کی بات کرو. تو فرمایا اس میں یہ نہیں آئے. اور دیگر راہ خدا کے راہیوں کو بدل کرتا ہے یہ خناس. ایک نے جامعہ میں جا کر عیش کرنے والوں کو بدل کیا اور خود دنیاوی اغراض کے لیے جگہ جگہ گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے. کہتے جی دارالسلام میں نہ جائیں، کاشا بلا رہے ہیں، گناہوں کے ماحول میں رہ جائیں، نیکیوں کے ماحول میں نہ جائیں. استاد جی جایا نہیں جاتا. یہ ماں کو چھوڑ کر جب گناہ کرنے کے لیے جاتے ہو، وہی امی ہوتی اس امی کے پاس رہ کر تم نے کون سی نیکی کر لی؟ ان باپوں اور بیٹیوں کے بعد کون سے تم نے ایک رہ گئے؟ بدکارو، تم چاہتے ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے ہمیں ہر وقت نیکی میں رہنے کی بجائے کچھ نہ کچھ گناہ کی لذت ملتی رہے، ورنہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گا. نشئی ہیں نا آپ گناہوں کے. ہیروئن پینے والے کو، ویپ پینے والے کو ہم چھڑا سکتے ہیں، مگر جس کو شرطوں کا لذت رکھ گیا نا. ڈاکٹر میرا خواجہ تاج محمود ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ یار تھا، کہتا کاشی ہر شے کی دوائی میں نے ہومیوپیتھی کی دے دی، پر وومنائزڈ جو ہو جاتا ہے نا، جو بندہ رنزوں کا عاشق ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کی کوئی دوائی نہیں، اس کی کہتا کوئی دوائی نہیں. یہ نہیں میں کہتا یار نکال سکا. وہ 70-80 سال کا میرا ڈاکٹر یار مجھے کہتا ہے، جب کہتا بندہ پاڑی شیبتوں میں جائے اس کی دوائی ہم کہانے کہ یہ عورتوں کا پیچھا چھوڑ دے. لوگ آتے ہیں میرے پاس، کوئی دم بتائیں کوئی درود بتائیں. مولانا سے میں نے بات کی، مولانا صاحب کہتے ہیں نام بیٹا شیبتوں میں پڑے آدمی کے لیے نہ دم ہے، نہ درود ہے، نہ تویز ہے، نہ رقیہ، کچھ بھی نہیں. رقیہ کچھ بھی نہیں ہے، شیبتوں میں پڑے کا کچھ نہیں. میرے بیٹے چھوڑ دے کاشف. وہ آدمی نے تجھ سے جو پوچھا، میں نے کہا کوئی تویز کو، میں کہتا نا کاشف دعا کر، اب اللہ ہی نکالے تو اس کو نکالے، یا اس کا دل کیا تو اللہ اس کو نکال لے گا. مدت قیام وائل بن حجر کو دلیل بناتا ہے. اول وائل بن حجر کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا بیان نہیں کرتا، نہ قرات سیکھی اسے قرآن کی. چند عبادات جو اس خناس کو پہلے سے آتی ہوں گی. اس حدیث ابی بکر کا حوالہ کیوں نہیں دیا جس میں طویل قیام رسول کے پاس ہو پھر بھی پرطمینان نہ ہوئے؟ پھر اسے کیوں نہیں حوالہ دیا؟ یہ خود کو وائل بن حجر سمجھتا ہے کہ مجھے فقط معمولی صلاح کی ضرورت ہے. ویسے ہی خناس پر، اور یہی خناس انسان پر خناس جنوں شیطان کے وسوسے سے پیدا کرتا ہے. یہ خود خناس ہو گیا. یہ گھر سے روٹی کمانے کے لیے دوسرے ملک امریکہ جائے گا، یا رات کو دیگر اور رنڈی بازی کرنے کے لیے، عورتیں دیکھنے کے لیے، پھرنے کے لیے، نظر بازی کرنے کے لیے ڈی گراؤنڈ میں کنجر دیکھے جا کر چلے میرے ساتھ کوئی نور، میں آپ کو لے جاؤں کہ وہاں پر رات کو یہ کیا کرتے ہیں. ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ خناس میرے سامنے آ کر بات کرے کیونکہ دائی تو میں ہوں، میرے بچے کو کیوں ورگلاتا ہے؟ اس نفاق برے خناس میں وہن اور بزدلی ہے. یہ نقب لگا رہا ہے اور چھوٹے کام علم بچوں کو گھیرتے ہیں آپ لوگ. حدیث کا حوالہ دے کر حدیث نمبر 1425 آپ بچوں کو پاگل بنا رہے ہیں. آپ پاگل بناتے ہیں اور بچے ویسے بیوقوف جو ایک حدیث آئی ہے، ایک آیت آئی ہے قرآن مجید میں، اللہ نے کہا نہیں قرآن سیکھو. تو میں کہتا ہوں اے خناس اور خطناس شیطان کے پیروکار، راہ خدا میں بیٹھ کر بزرگوں متقی کا روپ دھار کر راہیوں کو بددل نہ کر، ان کو اپنے زہر سے ڈسنا مارنا. میرے بعض شاگرد میرے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے جبکہ میں انہیں شاگرد نہیں مانتا. ان کی کئی زبانیں ہیں، نفاق ہیں ان میں جبکہ ڈھلے فقط میرے پاس وہ اذن کے لیے آتے ہیں. میں نے لکھا ہے کہ باتیں صرف چسکے لینے کے لیے آتے ہیں. کانوں کا سواد پڑ گیا میری گفتگو. بندے جو پیتے نا شراب کی ہوتی تلخ، آپ دیکھیں وہ چھوڑتے نہیں. تلخ ہونے کے بد مزہ، بد بو، بد ذائقہ. میں تو ایک دفعہ کسی آدمی کے منہ سے سونگ لی، منہ سے پتہ نہیں کہاں سے پی کر ہے. میں کہوں یہ کیا سپرٹ سی میرے دماغ کو چڑھی جا رہی ہے بیٹھے. تو وہ تو مجھے کسی قریبی نے بتایا کہ یہ تو اس چیز کی سمیل ہے. او مائی گاڈ، 15 دن تک آپ مانیں گے میں پیشنٹ ہو گیا. میرے دماغ سے وہ جائے نہ، مجھے اپنے بدن سے ہاتھوں سے محسوس ہو نہ. وہ میں نے پی نہ میں نے کبھی دیکھی. ایک بندہ پی کے پاس سے 10 منٹ میرے پاس بیٹھ کر چلا گیا. آپ اس گندی بدبو کے اندر رہ کر ان نشوں کو کرتے ہیں اور یہ نشے سگٹیں پی رہے ہیں. یہ کیسے؟ آپ تو پہلے ہی اتنے گندے نجس ہیں، وہ کھانے کے بھرے ہوئے آدمی ذہنیت کے حوالے سے بھی، اور آپ اوپر سے نشے کر رہے ہیں، یعنی گند کے اوپر گند چڑھائی جا رہے ہیں. اور تو یہ آپ کو ہوتا ہے کیونکہ کوئی اور سیلیبریٹی مولوی نے منہ نہیں لگاتا، یہ پھر آ جاتے ہیں میرے پاس. محمد مرزا کے پاس جائے سموسا کھلاتا ہے، یہاں آ کے کھانے پھر نہ باتیں کرنی، استاد جی سے موجے کرنی. وہ تو کہ چلو اور جا، جتنا مرضی اچھا آدمی ہے جا کے اپنا کام کریں، جو میں نے بیان کرنا بیان کر دیا. اللہ کے بندے یہ تو میں اس کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ اس سے تو ہی نبٹ لے، اس طرح سے نبٹ اس کے ساتھ کہ تیری راہ میں یہ بیٹھا ہے، شیطان کا میخ مار دے. اس شیطان کی جیسے مکھی کو چاک مار دیتے وہ بچتی نہیں نا، اڑا دے اللہ اگر تیری راہ کے اندر یہ اس طرح کا بدبخت آیا. ہر جو دشمن خدا کی راہ میں بیٹھ کر یصدون عن سبیل اللہ، جو خدا کی راہوں سے روکتے ہیں، اپنی بیویوں کو روکتے ہیں، اپنے بچوں کو روکتے ہیں. یہ سن لے والدین، اپنے شوہروں کو روکتی ہیں کہ مسجدوں میں نہ جاؤ، راتیں نہ قیام کرو. سن لے جہنم کا ایندھن بن جائیں گی یہ ساری.
رنڈیوں کنجروں بدماشوں، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے ہر جگہ آباد رہے اور برباد ہو جائیں خدا کی مسجدیں، تو کیوں نہ تمہارے گھر بے آباد ہو جائیں؟ تمہاری جگہ پر اللہ اور عورتیں لے آئے گا اور مرد لے آئے گا اور بچے دے دے گا تمہاری جگہ پر۔ آپ کس جگہ پر کرتے ہیں؟ مومن کے اندر جگرا ہونا چاہیے خدا کی راہ میں ہر شے کو قربان کرنے کا۔ تو فرمایا، اور اس سے پوچھ لوں میں، یہ آئے تو اسے پوچھوں تجھے وائل بن حجر جیسا دین بھی آتا ہے کہ نہیں، اتنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ یہ اگر اتنا ہی نہ آئے کیا سیکھا؟ وائل بن حجر نے رسول اللہ کے پاس جا کر اس نے نبی کی نماز سیکھی، تم نے سیکھی؟ ثابت کر دے جو نماز تو پڑھتا ہے کہ یہ نماز نبی کی نماز ہے۔ آ جا بیٹھ جاتے ہیں، دونوں سیکھ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے وہ مدت میں رہا رسول اللہ کی، 24 گھنٹے رہا تو ہے نا۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں وہ گھر سے فون آ گیا، مجھے ادھر جانا، میں نے ادھر کرنا ہے۔ اس کے پاس کوئی فون، واٹس ایپ، کوئی پیغام، کوئی خط پتر کچھ بھی نہیں آیا اس کو تو نہیں۔ آپ کو گھر سے فون نہیں آتا، پہلے ہی دل کے اندر یا گھر کیا کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جا رہا ہوں، آپ نے بالکل اتنے بجے فون کر کے کہنا گھر میں بچے کو کچھ ہو گیا، اتنے بجے پھر میں آج جان چھوڑا۔ مجھے بندوں کے کرتوتوں کا علم ہے، یہ کسی اور پیر صاحب کے پاس جائیں جو احمق ہے نہیں، پتہ ان پیروں کو بھی ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ان کی کئی 100 ارب 500 ارب ہر پیر کی دولت نکلی ہے ابھی امریکہ سے، یو کے سے، پاؤنڈ 500 ارب ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی لوٹ رہے ہیں، ہم بھی لوٹ رہے ہیں۔ ان کو شوق ہے اپنی جوانی لٹانے کا، ہمیں بھی شوق ہے پیسہ لٹانے کا، چل یہ بھی مزے کریں ہم بھی مزے کریں۔ کتنی بوڑھی لڑکیاں نہیں آتے، تو آپ کو چاہیے کہ کسی کی حوصلہ افزائی تو کریں۔ دین کے لیے جو آدمی ہجرت کرتا ہے، مبارک ہیں یہ لڑکے جو میرے پاس 3 دن کے لیے یہ سیکھنے آتے کہ ہمارے نبی نے نماز کیسے پڑھی۔ مبارک ہیں وہ شکلیں، مبارک ہیں وہ چہرے جو حشر کے دن وجوہ ہوئی یومئذ، اللہ نے فرمایا تو دیکھے گا ایسے کھلے مستبشرہ، کھلے ہوئے حشاش چہرے، یہ چمکتے ہوئے روشن چہرے تو دیکھے گا ان کو۔ آج کے دنوں میں یہ اپنی جوانیاں خدا کو دے رہے، کاموں کو نہیں دے رہے۔ ان کو بھی 8 آئے یا 10 اصحاب کہف، یہ وقت ہی ایسا آ گیا ہے کہ اب اس میں صحابہ کہف بھی نکل آئے تو بہت بڑی بات ہے اللہ کے دین کے لیے۔ دنیا کے کاموں میں بھائی مگن ہے، اور آپ نے شادی جانا ہو ٹائم نکلتا ہے، آپ کوئی شادی کوئی فنکشن رکھ لیں، کھانا رکھ لیں، میں دین کے لیے بلاؤں اور ٹائم نہیں ہے، تو بھائی مجھے تو ضرورت کوئی نہیں، میں دین کے لیے بلاتا ہوں، میرا تو کام بلانا، ایک بھی نہ آئے مگر راہ خدا سجی ہوئی ہے، جچی ہوئی ہے، نپی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، خوبصورت ہے۔ اس راہ کی کلیاں، پھول، پھل، درخت، پودے مسکرا رہے ہیں، شاداں و فرحاں ہیں، کیونکہ یہ خدا کی راہ ہے۔ اس راہ کے اندر سکون ہے، اس راہ کے اندر آپ کو اطمینان قلب ہے۔ ان راہوں کے اندر آپ جا کے ان راہوں پر بار بار گناہ کر کے آپ کو تجربہ ہو گیا کہ مجھے اس کو، یہ دوسری دفعہ ایک راہ میں جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اس کا مطلب اس کو کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اب اس شادی میں نہیں جائے گا، سردیوں میں یہی ہوتا ہے، اب اس شادی پہ میں جا رہا ہوں، سکون نہیں ہے۔ وہاں کھانے کا پہلے ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں ملیں گی۔ جھوٹ بولتے لوگ کیا ملنے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی ملنے نہیں جاتا، ملنے جانا ہے میرے طریقے پر آئے، پیسے دے، السلام علیکم، دعائیں دے اور واپس آ جائے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کا نفس کہتا ہے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اس کا بھی خود دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجمع کے کنجرے کا اضافہ رہے، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کہہ کے روک ہی لے۔ کچھ گندم کا شوق بھی، کسی زمانے میں مولانا اور میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے اور کسی بات پر ہم دونوں ہنس رہے تھے، ٹھیک ہے نا، شعر تو کسی اور تناظر میں پڑھ، لیکن آپ کو سنا دیں کچھ گندم کا شوق بھی اور کچھ ہوا کا خیال بھی۔ اس کشمکش میں اب آدم کیا کریں؟ پہلے اپنے دل چ کا بھی کھاگ دیکھا، تو ہوا نے کام چڑھاتا نہیں کھا لو، اپنے گناہ کا جواز بخشنے کے لیے کر کے اس کشمکش میں آدم کیا کریں؟ میں نے کہا مولانا کچھ گندم کا شوق بھی، کچھ ہوا کا خیال بھی۔ وہ تو شعر کو سمجھتے ہیں، بڑی دور تک مار کی انہوں نے اس شعر کے بعد، ہنسایا مجھے، لیکن ہے یہی اندر آپ کے گناہ پر پلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے کسی طریقے سے یہ کہہ دے، پھر ایک مطلب ہوں میں جاواں بھی جا، جو پوچھ رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھے روک لو۔ ایک آدمی کہتا ہے نوکری چھوڑ دوں بھی، چھوڑ کر آ جا، پھر اللہ کے آسرے پر بیٹھ جائیں گے، جو میں کھاؤں گا وہ تو کھائی جائیں گے۔ بدماشی ہے۔ اب کام چھوڑ دوں اگر تم کہتے تو میں کیوں کہوں گی؟ کل کو ذرا آزمائشہ کی کہتے تم نہیں کہا تھا، تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں تھا، اپنے دل سے فیصلہ کر۔ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، یہ دل کے کیے ہوئے فیصلے ہیں۔ ابو بکر نے دل سے فیصلہ کیا، لوٹا دیا خدا کی راہ میں مال، چل پڑا، غریب ہو کے آیا ابو بکر، غریب ہو کے آیا مدینے، مکہ ہی گوا دیا سارا، لے نبی تیرے اوپر قربان۔ وہ امیہ کے میں 5 درہم کا بلال نہ لوں جس کے تو نے 30,000 بھر دیے، میں 5 درہم کا نہ لوں جس کے تو نے 30,000 بھر دیے۔ بلال نے، ابو بکر نے، اللہ کے بندے، وہ امیہ کے غلام بلال کی نہیں، اس نے پیسے بھرے، اس نے اس بلال کے پیسے بھرے ہیں جو اپنے نبی پر جب ایمان لایا، اس کا نبی 10 سال کے بعد اوپر گیا تو اس نے کسی کے پاؤں کی چاپ سنی تو پوچھا جبریل یہ جنت میں کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ بلال کی آواز آ رہی ہے، نہ ابو بکر کی گئی آواز، نہ کسی اور کی گئی آواز، نہ علی کی۔
آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ سیاہ فام حبشی ہے اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال، میں کہتا ہوں اقبال نے خیر کر دی. اس نے کہا ایک الیگزینڈر رومی بھی ہوا ہے، اسکندر اعظم، دنیا فتح کی ہے، کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق، اس پہ آ کے جان ہی ڈال دی. کس لفظ بولا تھا میرا دل ہی بیٹھ گیا دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد. میں نے کہا چھوڑ دے، باقی باتیں بات کی. اقبال یہ کس کا یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کو وہ کہہ رہا ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا چٹا اور حبشی کالے کو دوام ہے. گورا چٹا انگریز ختم، دنیا میں کوئی نام بھی نہیں جاتا یونانی شہزادے کا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. حق ہاں، میرا تو دل ہی کھچ گیا جب اس نے کس کا، میں نے کہا ہاں جس کے عشق کا فیض عام ہے. ہاں رسول اللہ کے، اس نے کہا نبی کے عشق کے، دیکھ عشق کیا اس نے رسول اللہ کے ساتھ. دنیا رضی اللہ کہتی ہے جب کبھی اذانوں کا نام آئے گا تو بلال درمیان میں آئیں گے. رہ گئی اذاں مگر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. اقبال جو شاعر بیان کرتا جائے گا حوالہ جب دے گا اذانوں کا تو بلال کی اذان. عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے فجر کی اذان، مگر یار لوگوں کو بلال کی اذان ہے. وہ جس کے لیے آبسا وطا واللہ اتری آیت وہ دیتا تھا اذان، مگر دنیا کو بلال کی یاد رہے گی. کیونکہ جس کو اللہ یاد کروانا چاہے وہ اس کے لیے، جس کو اللہ فضیلت دیتے اس کو کون، جس کو خدا بڑھا دے اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. ہاں رومی گورے رنگ کا، وائٹ کلر، تیکھے نقش، خوبصورت سنہرے بال، ایک کثرت والا جسم، خوبصورت ایکسرسائزڈ باڈی، اوپر سے شہزادہ بادشاہ، کپڑے ایک بدن سونا، اوپر سے چہرہ خوبصورت، پھر رکھ رکھاؤ بن گیا بادشاہ. گھوڑے پر بیٹھتا ہوگا تو گھوڑے کی شان بڑھتی ہوگی، خیمے میں بیٹھتا ہوگا تو خیمے کی شان بڑھتی ہوگی، محل کے تخت پر بیٹھتا ہوگا تو تخت کی شان بڑھتی ہوگی. جس کو پیا چاہ لے گا اسکندر وہی اس کی کوئین بن جائے گی. جس پہ ہاتھ رکھ دو، تم جس حرف پر ہاتھ رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. بڑے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. مگر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. ایک بلشت خود جا کے نہیں اس نے دی، لیکن اس نے خدا کے ساتھ جو محبت کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اور وفات کے وقت ختم کریں بات کو، وفات کے وقت جس وقت ہوئے تو حضرت بلال کو غشی آئی. تو جب آئی نا غشی تو اس کے بعد ہوش آیا، دیکھا تو اہلیہ روتی ہے. روتی کیوں ہو؟ میرے دنیا سے جانے سے مدت ہوئی. ارے مجھے تو مدت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے بچھڑے ہوئے، بس کچھ ہی مدت کے بعد مجھے رسول اللہ سے جا ملنا ہے. تم اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. میں جا رہا ہوں، مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی، اتنی طلب بڑی ہوئی تھی کہ یار یہ کن کے درمیان بیٹھ کر باتیں سنتا ہوں. چلیں مرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے. یہاں بوڑھا بھی مرتا ہے تو ایڑیاں رگڑ کے سر، ابا مر گیا، فلاں ہو گیا، مر گیا، بس اٹھاؤ ختم کرو. تم نے بھی جانا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، احتساب کا سوچو. تو اللہ تعالی ہمیں حلال شہوتوں کو اتنا استعمال کرنے کی توفیق دے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی، اور ان حلال شہوتوں کا وہی اثر ہونے کے بعد وہی قلب عطا فرمائے جس طرح کا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وہی ہمارے اعضاء و جوارے اور اعضاء سے وہ اعمال نکلیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلیں، اور ویسا ہی ہمیں مقبول عمل صالح عطا فرمائے جیسے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور ویسی ہی کامیابیاں عطا فرمائے جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. حضور کے پیچھے چلتا چلتا ہمیں اپنے نبی سے ملا دے، اور حرام شہوتیں تو ویسے ہی دو حرام ہیں، حلال شہوتوں کے دائرے کو بھی ہمیں معین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جہاں پاؤ ان کا قتل کر دو. یہ خوارج کا فتنہ حضرت رسول اللہ کے دور میں اٹھ گیا تھا، تیزی پکڑی انہوں نے جا کے حضرت علی کے دور میں، اور آج تک باقی ہیں. یہ کس قسم کا اسلام پھیلا رہے ہیں کہ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، جی ٹرینوں کو آگ لگا رہے ہیں، جی لوگوں کو آگ لگا رہے ہیں. اس لیے اگر حکومت وقت ان کا کلا کما کرتی، وہ کسی جماعت کا ہی کیوں نہ ہو، کسی جماعت کا کیوں نہ ہو، دینی یا سیاسی، اڑا دیں، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں. سمجھ گئے؟ ان کی داڑیاں اور ان کی نمازیں نہ دیکھیں. یہ کافروں کے ایجنٹ ہیں، کافروں نے ان کو بھیجا ہے، کافر ان کے اوپر مسلط ہیں، کافر ہی پلان کر کے دیتے ہیں، سب کچھ ان کو کر کے دیتے ہیں. وہ ایک کافر کو پکڑا، اس کو وہ خارجی کافر کو، تو اس کو پوچھا کلمہ سنا، کہتا کلمہ نہیں مجھے آتا، کلمہ ہی نہیں آتا. اتنی داڑھی رکھی، متکی، بڑے بڑے بال، حلیے جن پر آپ قربان جاتے ہیں، حلیہ بنا لا، جتنا دے اسی فریبی ہوتا تو بھی بن جا، ٹھیک ہے، حلیہ بنا لا. یہ حلیوں کا حال ہے. تو اللہ وطن عزیز کو سلامت رکھے.
نوجوان جو آئے ہیں قرآن مجید میں اجتماعی مطالعہ کے لیے، الحمدللہ تہجد سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ نے ان کو قبول کر لیا، تو انشاءاللہ یہ کہتے ہیں عید کے دوسرے دن جائیں گے، عید بھی یہ میرے پاس ہی کریں گے۔ یہ میں نے شرط رکھی ہے، کڑی شرطیں میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پتہ تو چلے کون ترک کر کے آتا ہے۔ پانی حرام نہیں تھا، لیکن حضرت طالوت نے کہا نہ بھائی، پانی ایک ہی گھونٹ پینا ہے جس سے میرے ساتھ جانا ہے۔ کڑی شرطیں، پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکا اس کی والدہ کو فالج ہو گیا اور ایک بیمار تھا، وہ چلے گئے واپس، وہ ان کا اپنا ہے۔ کڑی شرطیں اس لیے لگاتے ہیں کہ یکسو ہو کے قرآن سیکھو، تمہیں کو پیچھے فکر نہ ہو، باقی چھوڑ دو۔ میں اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکا، اپنی ماں کو نہیں بچا، اب ان کو بچاتے بچاتے میں یہ مرکز سارا کچھ ہی برباد کر دیتا، کچھ بھی نہ کرتا کام کو، اس کو ہی سر پہ سوار کر لیتا، تو پھر تو دین کا کام ہو گیا۔ یہ آپ نے حلال شہوتوں کو، کاموں کو، چیزوں کو سوار کیا ہے، میرے بغیر بچے نہیں رہتے، جس دن آنکھیں بند ہوئی صاحب نے 2-4 منٹ رونا ہے، یقین جانے تھوڑی دیر بعد کے بریانی کھاتے ہیں، کوئی معمولی چیز بھی نہیں کھاتے، کوئی دال، کوئی دلیا، کوئی پٹھے، کوئی دھنیے پودینے کی چٹنی بندہ گام میں نہیں کھاتا، نہیں کھا رہے ہوتے، پہلے کہتے مجھے بھوک نہیں، وہ دوسرا زبردستی ٹھونس دیتا ہے منہ کے اندر، پھر چبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، پھر پوری پلیٹ، پھر صبح اٹھتے تک ویسے ہی رات گئی، بات گئی، غم ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اور ہلکا، پھر جاتے ہیں، آتے، کھاتے پیتے موجے کرتے، پھر ابو جی کی بڑی یاد آ رہی ہے، میں روٹی کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو ہیں، اور بھی شادی شدہ ہیں وہ اپنی شادی اچھی منا رہے ہیں، ہاں جی تینوں کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ جو آدمی سارے غم میں اچھے کام کر رہا ہے نا، مطلب کی چیزیں پوری کر رہا ہے، یہ جھوٹا کام ہے۔ غم میں تو بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے پاس بیٹے کو کوئی خبر نہیں، اس کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں، یہ پھر رہا ہے، موجے کر رہا ہے، سیریں ہو رہی، سب کچھ گھر کی ضروریات پوری کر رہا ہے، پھر ہجے مینوں غم ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ شیطانی غم ہے، یہ نفسانی بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی بڑا غم ہے، سارے خناسوں نے مل کے تیرے اوپر ڈالا کہ تینوں غم ہے۔ بار بار ایک بندے کو کہی جائے طلاق کو، میں کہے تینوں IBS ہے، تینوں IBS ہے، ڈاکٹر جا کے بار بار بھائی یہ بھی آ کے مجھے استاد IBS کی دوائی دے دے، اور کو میں کیسے IBS، وہ بعد میں IBS ہو ہی جانا، جس کو مجھے کینسر ہے، میں ایک بار ہی کہلا، کہتے کوئی آدمی جب یہ کہتا نا میرا حافظہ کام نہیں کرتا، یہ رہ گیا ہے، کہتے اس نے اپنے حافظے پر خود ہی تھوڑا مار لیا، نفس اسے کرواتا ہے یہ کام کہ اپنے آپ کو کمزور، گناہوں میں دلیر کر دے، چک کچھ بند، چست، گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، جب کوئی بات دین کی ہو نہیں کون آوے، ٹائم نہیں ہے گا، بس تو ہم تو پتہ آج کل حکومت دے حالات، معیشت ادھر کو، جب عیاشیاں تے فحاشیاں تے بدماشیاں تے کنجر خانے کرنے ہیں، تو جناب اس وقت کوئی حکومت کے حالات خراب نہیں ہیں، اس وقت نہ ہی نیچے گر رہی ہے معیشت، بڑی اٹھ رہی، شادیاں افطاریاں ہو رہی، معیشت اٹھے، ہوں معیشت کتنے گئی، تیرے گھر تک کھانک پکنی چاہیے تھی، جو بھوسا ڈالتے نا کھوتے کو وہ کھایا کر۔ عیاشیوں کے لیے GDP بڑھ گیا، AC چلانے کے لیے بڑھ گیا، گاڑیوں میں پیٹرول ڈلتا ہے بڑھ گیا، موٹر سائیکلیں لے کے کدی ادھر جا رہے بڑھ گیا، خرید و فروخت ہو رہی بڑھ گیا۔ جب ہمارے ساتھ مناظرے کرنے کوئی بندہ مجھے آپ میں سے بتائے، واللہ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے، ہر بندہ کہتا ہے مجھ پہ بہت غریبی آئی، بہت برے حالات سے استاد جی بہت، میں صرف اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ بتائیں کہ فاقے کتنے دن مسلسل چلے، یہ مجھے آپ نے ذرا اطلاع کرنی سارے بھائیوں نے، جس پہ مشکل اللہ نے حالات ڈالے نا، میرے تے بڑے برے حالات آئے، بہت برے حالات آئے، بس آپ نے مجھے جواب میں یا ایک رپورٹ شائع کرنی ہے بھی میں اتنے دن فاقوں کے بغیر رہا، ٹھیک ہے نا، مجھے بہت بھوک ستا رہی تھی، آخر میں نے ابو ہریرہ کی طرح اپنے پیٹ کو زمین پہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لگا لیا۔ اصحاب صفہ دین سیکھنے والوں نے اپنے پیٹ کو روٹیاں کھا رہے ہیں، مدرسوں میں حرام کا مال آ رہا ہے، یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے، آپ بھی دے رہے وہ بھی لے رہے، ہر ایک دکھ چل رہے ہیں، دکھ چل رہے، بہت دکھی ہیں جی۔ روتے پتہ کس بات پر ہے کہ جن حسرتوں کے پورا نہ ہونے پہ روتے ہیں آپ، یہ بھی آپ کو نفس رلاتا ہے، یہ بھی آج سن لیں، جو لوگ تہجد میں روتے ہیں ان کو بھی نفس رلاتا ہے، بھی روڑا آیا کاش صاحب دے کول مرکز دین الخا چوچی رو، پھر جانے کہ بڑا سکون آیا استاد جی دل کو سکون، توبہ کرا لی اللہ نے مجھ سے، اللہ میں تیرا توبہ، سارا فراڈ ہے، نفس نے کرائی توبہ، کوئی نہیں، جا کر اس توبہ کو چیک کرنے ٹیسٹ لگا کے بھی ہوں توبہ پکی ہے کہ کچی ہے، آپ کو 2 منٹ میں ٹیسٹر کی بتی نے بتا دینا کہ کچی ہے کہ پکی ہے، بد نظری کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کچی ہے کہ پکی ہے، نظر تو ٹائم نہیں لگتا نا، روٹی تو ٹائم لگتا، سمجھ گئے؟ فیس بک کھولو تو پتہ لگ جو توبہ کچی کے پکی، فراڈ نہ کریں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ۔ باقی بھائی جان الحمدللہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کروایا دارالسلام کا، تو اس کے لیے اتنی اعانت ہو گئی ہے کہ میں اب اس کو مینج کرنے کی طرف چل پڑا ہوں۔ نقشہ ڈاکٹر عمر صاحب نے بنوایا ہے بڑی محنت کر کے، اس پہ ابھی بھی خرچے چیزیں ایسٹیمیٹ لگ رہے ہیں، سارا کچھ۔ پہلے صرف مسجد بنانی، اس میں صرف مسجد کے لیے پیسے آنے چاہیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، مسجد بنانی، مسجد ہی مرکز ہے، مسجد سیدھی جس کی ہوگی صحیح آباد ہوگی رسول اللہ کی مسجد کی طرح، اس کی کل کائنات آباد ہو جائے گی۔ مسجد جس آدمی کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، اس نے مسجد ویران کی ہوئی ہے، مسجد اس کا گھر بھی ویران ہی رہنا، اس کا کاروبار بھی ویران، اس کا دل بھی ویران، اس کا دماغ بھی ویران۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے، شاد کرے، خوش ہو کے جائے، آندھی میں، طوفان میں، بارشوں میں، اللہ کا
مسجد سے جڑا ہوا ہے، آواز مسجد کی 24 گھنٹے اس کے کان لگے رہتے ہیں، کب اذان ہو میں جاؤں، دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہے، کام وہ کرے اپنی فیکٹری مل میں اپنی جگہ پہ، اٹکا ہوا ہے، پھنسا ادھر ہے دل، جیسے مشوقوں کے ساتھ پھل جاتے، کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جب میں میرا تو دیکھتے ہی نہیں نا، میرا تو دیکھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، کئی دن تک جواب بھی نہیں دیتے، پوچھو تو کہتے غلطی ہو گئی، ان کے میسجوں کے جواب پورے جاتے ہیں۔ تو وہ جب پھٹکا اس کے اندر اٹکا، فرمایا وہ اس آدمی کو سب کچھ اللہ بات کرے گا۔ ویلے فارغ نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، مسجد بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو اپنی بات سنا دیتا ہوں، حالات بڑے خراب ہوئے، بہت کام خراب ہوئے میرے بھی زندگی میں۔ پھر میں نے اس کا ایک ہی حل ڈھونڈا، بس میرے پاس اپنا تکیہ وہ ابھی بھی وہی ہے، میں اٹھاتا تھا اور مسجد چلا جاتا، بس صبح ناشتہ کر کے شام تک وہیں پہ، دوپہر کا کھانا بھی لے جانا 7 ڈبے میں پیک، وہیں عبادت کرنی ہے۔ نہ کوئی عبادت تھی، سونا اٹھنا، قرآن مجید پڑھ لیا، کچھ لکھنے لگ گیا، بیٹھنے لگا، مسجد نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ مسجد جو ہے وہ شیطان کو اندر نہیں آنے دیتی۔ کچھ لوگ تو اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں وہ شیطان کو اندر مسجد میں بھی بلا لیتے، بھی اندر ہی آ جا، میں بھی تو بھی اتنے بیٹھتے یار ہونی اندر ہی بیٹھے ہیں، اپا دو بھی اندر سے بیٹھ کے شیطانی کر دیں، سمجھ گئے؟ تو مسجد کے ساتھ جڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالسلام کے لیے کچھ ایسے اسباب اور وسائل بنا دے کہ جس سے اس کی مسجد تو سب سے پہلے تیار ہو جائے۔ سبحان میرے ساتھ مل کے صرف دارالسلام کے لیے دعا، باقی میری حالت ابھی 180 پہ بی پی کیا ہوا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، وہ دے ہی جائے دوائیاں 4 5 6 گھنٹے سے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، شعیب صاحب آئے وہ آیا دوائیاں دی، تو ابھی ان کے ساتھ ایک دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت بڑی اعانت ہمیں دی کہ مسجد کے لیے اللہ ان کا بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے خفیہ صدقوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کے اعلانیہ صدقوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دارالسلام کے لیے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام ادخلنا فی دار السلام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ادخلنا فی دار السلام۔ یا اللہ دارالسلام کو اپنی خاص رحمتوں سے بنا دے، یا اللہ کن کا حکم دے اس کو فیکون کر دے، خدا بندہ کہیں غیب سے مدد عطا فرما، ایک نیک و صالحین کی بستی کو بنانے میں ہمارا ممد و معاون اور مددگار ہو جا، یا الہی اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، مالی اسباب بھی عطا فرما، یا الہی افرادی اسباب بھی عطا فرما، یا اللہ دے کے لیے ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ وہ ورک الٹنے کی توفیق عطا فرما، کفار کا مقابلے میں ہمیں کام کرنے کی توفیق یا فرما، اپنے سامنے شرمسار ہونے سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، اپنے نبی کے سامنے ہمیں شرمسار ہونے سے مامون اور محفوظ فرما، اس طرح سے خوش کہ ہم کوئی کام کر کے تیرے دین کے لیے جائیں، ایک صالحین کی نسل ہم کو عطا فرما، ایسے بچے جو تیرے دین کے لیے نہ فکری نہ علمی کوئی اسباب نہیں ہے، یا اللہ کس طرح سے تیرے دین کو خالص کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی۔ خدا بندہ کچھ رحم فرما، پروردگارہ کچھ رحم فرما، منعما رحم فرما، کردگارہ کو رحم فرما، رحیمہ کریمہ رحمانہ غفورہ اور باریہ اور ذوالجلال والاکرام ہم لوگوں کی مدد فرما، نصرت فرما، دین کا غلبہ عطا فرما، سچے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما، یہود و نصارہ کفار و مشرکین اور حنود و یہود کے گٹھ جوڑ کو توڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مظلوم اور مستضعفین فی الارض بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر طرح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس بڑی جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہماری طرف سے کمک اور مدد پہنچے وہ نصیب عطا فرما، دارالسلام کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھ، جس طرح تو نے اپنے گھر کو ایک دوام بخشا ہمارے دارالسلام کو بھی دوام بخش دے، اور ایک نہیں جب تک قائم ہے تیری زمین تب تک ایسی نسلیں پیدا کر کے اس کے اندر کوئی بندہ رکھنا نہ ڈال سکے، یا اللہ کوئی اس کے اندر دراڑ نہ پیدا کر سکے، یا اللہ جو برے ہوں ان کو اس سے دور لے جا اور اس کے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ان کے درمیان میں پیدا فرما دے، یا اللہ شریروں کے شر سے اس کو بچا لے، خیر والوں کے خیر اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ جمع کر دے، ہمیں خیر والا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے خیر والا بنا دے، اہل اسلام کے لیے خیر والا بنا دے، اپنے دین کے لیے خیر والا بنا دے، یا الہی اپنی مدد فرما اور اس بستی کو چاروں طرف سے محمود اور محفوظ فرما، اور جو اس کے دائیں بائیں سے اس پر دشمن حملہ آور ہوں، اغیار آئیں کسی حوالے سے برا ذہن وسوسہ لے کر آئیں ان کو نیست و نبود فرما، ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں تو ان کو ہم سے دور لے جا، یا الہی ہماری حفاظت فرما اور ہمیں بھی وہاں پر اپنی رحمت عطا فرما، ربنا ھب لنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا، ہم وہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ کہ جو وہاں پر تیرے صحابہ کاف نے دعا مانگی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہماری نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے خاندان میں ہماری بیویوں کو ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ دین اور خلافت کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما، ان الدین عند اللہ الاسلام کا جھنڈا گاڑنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں علم
حق کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو کھڑا کرنے کی اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پہلے بھی مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، اب بھی مایوس نہیں، پہلے بھی نا امید نہیں، اب بھی نا امید۔ کھوکھلی ہڈیوں کے ساتھ اگر یحییٰ دیا جا سکتا ہے تو دارالسلام دیا جا سکتا ہے۔ بوڑھی سارا نے تیرے پہ تعجب کیا، مگر میں کاشف علی تجھ پر تعجب نہیں کرتا۔ اپنے دین کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما، تجھ سے کچھ بعید نہیں، ہر شے تیری بنائی اور خلق کی، ہر شے کا مالک تو، خیروں کو اکٹھا کر دے، ایسے خیر والے ساتھی عطا فرما دے جو دین کے محاذ پر کھڑے ہو جائے، ایسے اسباب رزق کے عطا فرما دے کہ دین کو قائم دائم کر کے رکھ دیں۔ یا اللہ لوگوں کے سامنے اور طاغوت اور شر کے سامنے جھکنے سے معمون اور محفوظ فرما، شرک کا ایک ذرہ بھی ہم نہ کریں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ہماری مدد فرما۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یا سلام یا سلام یا سلام، انت السلام ومنک السلام، ادخلنا فی دار السلام وتبارکت یا رب ذی الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ صفحہ سری فرمائیں۔